विष्णु अजने चूही कायत मी कुनद विष्णु अजने चूही कायत मी कुनद वज जुदाई हाशिकायत मी कुनद नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम मशाइख़ इज़ाम, उलमाए कराम, मोतकिफ़ीन व मोतकिफ़ात और जुमला ख़वातीन व हज़रात, दुनिया भर के सामिईन व सामिआत और नाज़रीन व नाज़िरात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसकी तौफ़ीक़ से इस साल भी हज़ारहा लोगों को जामिअल मिनहाज में यानी मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल की आलमी रूहानी तरबियत गाह और आलमी एतिकाफ़ गाह में 10 रोज़ा एतिकाफ़ बैठने की तौफ़ीक नसीब हुई। आप सब अल्लाह का शुक्र अदा करें। आज आखिरी दिन है कि अल्लाह जल्ल मजदहू ने अपने घर में आप सबको, बहनों को, भाइयों को, बेटों को, बेटियों को, सबको मुअतकिफ़ होने की तौफ़ीक दी, शरफ़ बख्शा, नेमत से नवाजा। मैं अल्लाह जल्ल मजदहू के हुज़ूर शुक्रगुज़ार हूँ कि इन 10 दिनों में उसने हस्ब साबिक़ मुझे आपकी खिदमत करने पर मामूर फरमाया। मैं 10 दिन 20वें रोज़े से लेके शवाल का चाँद देखने तक आपकी तरह इधर ही मौजूद रहता हूँ, मगर मैं एतिकाफ़ की नीयत नहीं करता। अब तवील मुद्दत से मैं मुतकिफ़ीन की खिदमत की नीयत करता हूँ। एक ज़माना था जब आपकी ज़िम्मेदारी मुझ पर नहीं थी तो मैं एतिकाफ़ की नीयत करता था, और एतिकाफ़ बैठने का मामूल मेरा मैं एग्जैक्टली तो सन सेहत के साथ नहीं बता सकता, याद नहीं, मगर अंदाज़ा कर रहा हूँ। अंदाज़ा ये है कि लगभग 1962 या 63 के ज़माने से शुरू किया था। अब 1962, 63 या 64 भी हो तो 54 या 55 साल, लगभग 55 साल आप कह लीजिए। 55 साल का अरसा कमोबेश गुज़रा है
جب سے میں بھی رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھ جاتا ہوں، بس بیٹھ جاتا ہوں اس کے در پہ، آگے وہ جانے اس کی مرضی، وہ اسے کیا شمار کرتا ہے۔ تو پہلے میں اعتکاف کی نیت کرتا رہا، طویل عمر کا طویل حصہ، جب سے آپ کی ذمہ داری میرے کندھوں پہ آ گئی اور ادھر بیٹیوں اور بہنوں کی اعتکاف گاہ کی، تب سے میں نے خود بیٹھنے کا معمول تو وہی رکھا، اس میں تو فرق نہیں آنے دیا، مگر نیت اعتکاف کی کرنے کی بجائے اعتکاف میں بیٹھنے والوں کی نوکری کرنے کی نیت کرنی کہ جو اعتکاف میں مولا کے حضور معتکف ہیں میں ان کی خدمت کروں۔ تو اللہ نے توفیق دی آپ کو اعتکاف کی، مجھے آپ کی خدمت کی، اور بھی آپ کی خدمت پہ بہت سے احباب مامور ہوتے ہیں، ہر کوئی اپنے اپنے انداز سے خدمت کر رہا ہوتا ہے، ہر کوئی افطار کروا رہا ہے، کوئی سحری کا انتظام کر رہا ہے، کوئی آپ کے لیے کھانا پکا رہا ہے، کچھ لوگ ہیں جو بانٹ رہے ہیں، کچھ آپ کے لیے صفائی کر رہے ہیں، کچھ بجلی مہیا کرنے کے بندوبست پہ لگے ہیں، کچھ ساؤنڈ سسٹم کو تاکہ آواز آپ تک پہنچے اس کے انتظام میں لگے ہیں، کچھ آپ کے لیے حلقات قائم کر رہے ہیں، کچھ تجوید اور قراءت قرآن آ کے سکھا رہے ہیں، کچھ آپ کو حلقات میں تربیت دے رہے ہیں، مختلف چیزیں دین کی جہاں جہاں کمی ہے معتکف میں اس کو سکھا رہے ہیں، کچھ دروس فقہ دے رہے ہیں، دین کے مسائل اور شرعی احکام کا علم آپ تک پہنچا رہے ہیں، کچھ لوگ آپ کے لیے رات دن سیکیورٹی کھڑے ہو کے گھوم کے دے رہے ہیں۔ یہی نظام خواتین کی اعتکاف گاہ میں بھی ہے، یہی نظام۔ کوئی ڈاکٹرز ہیں وہ آپ کے لیے مطب بنا کے بیٹھے ہیں، ان کا کلینک ہے۔ یہ خوش نصیبی ہے ان سب لوگوں کی جن کو اللہ رب العزت نے اپنے گھر میں 10 دن کے لیے معتکف یعنی خلوت نشین بن کے بیٹھنے کی توفیق اور اجازت دے دی، اور یہ بھی اس کا کرم اور احسان ہے ان لوگوں پر جن کو اس نے اپنے مہمانوں کی خدمت اور نوکری سونپ دی۔ معتکف اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، 10 دن کے لیے اللہ کے مہمان ہیں، آپ سب اللہ کے مہمان تھے۔ کتنی اچھی بولیے مہمانی تھی، بولیے نا، ہائے ہائے کتنی اچھی مہمانی تھی۔ میزبانی تو کرنے والے معلوم نہیں آپ کی میزبانی کا حق ادا کر سکے یا نہیں، حق تو نہیں ادا ہو سکتا، کوئی کمی تو نہیں رہ گئی، بتائیں ہاتھ کھڑا کر کے۔ لیکن جو 10 راتوں کے درس ہوتے ہیں وہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ کوئی کمی نظر نہ آئے، کوئی نقص نظر نہ آئے۔ ایک گلاس ہے، اس کو آپ اس میں پانی ڈال دیتے ہیں یہاں تک، 2 نگاہیں ہیں جو اس کو دیکھتی ہیں، ایک نگاہ دیکھتی ہے وہ کہتی ہے اتنا بھرا ہوا ہے، ایک نگاہ دیکھتی ہے کہ اتنا خالی ہے۔ بولیے کون سی نگاہ اچھی ہے؟ بولیے، جس کو بھرا ہوا حصہ نظر آتا ہے اور خالی نظر نہیں آتا۔ دوسری نگاہ بھی اللہ کے بندوں کی ہے کہ اتنا حصہ خالی ہے، بس یہ جو زاویہ نگاہ ہے اس کو بدلنا کیسے ہے، یہی سیکھنا ہے اعتکاف کی اس بستی عشق میں۔ تو یہ 10 دنوں کے لیے عاشقوں کی بستی ہے، رندوں کی بستی ہے۔ کیا؟ رندوں کی بستی ہے، دیوانوں کی بستی ہے، فرزانوں کی نہیں ہے، فرزانوں کی نہیں۔ یہ بے ہوشوں کی بستی ہے 10 دن کے لیے، مدہوشوں کی بستی ہے، مستوں کی بستی ہے، مستوں کی بستی ہے 10 دن۔ اب آج آخری گفتگو ہے اس
10 روزہ ملاقات کی۔ ادب کا موضوع جو کل رات کے درس کے آخری حصے میں شروع کیا تھا، تھوڑا سا موقع مل گیا آج کی رات تو اس کی نسبت اور بیان کر دیتا ہوں، مگر ساتھ یہ بھی سمجھنا ہے کہ جو کچھ دیکھیے عاشقوں، جو کچھ ملا اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اس عشق کی بستی میں آنے کے باعث فکر یہ کرنی ہے کہ جو ملا اس کو سنبھالنا کیسے ہے۔ یہ تو آپ مجھے بتا چکے، کئی بار بتا چکے کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے، ایک شخص بھی جو کہے کہ کچھ بھی نہیں ملا۔ کچھ نہ کچھ تو ملا کہ نہیں سب کو۔ اجر و ثواب ایک الگ چیز ہے، اجر و ثواب تو اللہ کے ہاں ہے، وہ تو وہاں ملنا ہے، مگر اس سے ہٹ کر کیف میں، مستی میں، سرور میں، روحانیت میں، توجہ اللہ میں، سیر اللہ میں، اس کے عشق اور محبت کی رغبت میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف رغبت میں، آخرت کی رغبت میں، گناہوں سے کچھ بیزاری میں، اس باب میں ایک وطن سے ہجرت کر کے دوسرے وطن میں جا کے آباد ہونے کا جو شوق ہے، اس باب میں کچھ نہ کچھ تو ہر ایک کو ملا ہے یا نہیں؟ ہر ایک کو کچھ نہ کچھ ملا ہے۔ دیکھیے جو کچھ آپ کو ملا ہے اور علاوہ اس کے جب بھی کبھی اچھی مجلس میں جاتے ہیں، کسی اچھی صحبت میں جاتے ہیں، کسی اچھے مقام پر جاتے ہیں، خواہ وہ کعبۃ اللہ کی حاضری ہو، خواہ وہ روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ طیبہ کی حاضری ہو، خواہ بڑے بڑے اکابر اولیاء کرام ان کی زیارت اور ان کی حاضری ہو، یا نیک اور صالح مجالس میں جائیں، اچھی صحبتوں میں جائیں، مجالس ذکر میں جہاں اللہ کا ذکر ہو، جہاں اللہ کی یاد ہو، جہاں فکر آخرت ہو، جہاں تزکیہ نفس کی بات ہو، جہاں تہذیب اخلاق کی بات ہو، جہاں سیرت اور کردار کے سنورنے کی بات ہو، کسی بھی ایسی مجلس میں جائیں جہاں واعظ و نصیحت ہو اور تربیت ہو۔ یہ ایک اصول سمجھا رہا ہوں جو ہر جگہ یکساں نافذ کرنا ہے۔ اب ہم اپنی اس 10 روزہ عشق کی بستی کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو آپ نے جو کچھ پایا 10 دن، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے کرم ہوا۔ 2 باتیں نہ بھولیں، بندے کا کام یہ نہیں ہے، یہ بھی نکتہ سمجھ لیں، اپنی کیفیات کو دیکھنا کہ مجھ میں کیا تبدیلی آئی ہے، کیا ملا ہے، کیا نہیں ملا، اس کو دیکھنا، اس میں گھورنا، غور کرنا، اور کمی بیشی ہے تو مایوس ہونا، یہ کام نہیں۔ بندے کا کام ہے کہ یوں سوچے کہ میں نے رجسٹریشن کروائی اور 10 دن کے لیے آ گیا، بیٹھ گیا، کیا اللہ کے اذن کے بغیر کوئی آ کے بیٹھ سکتا ہے؟ یہ بات سمجھنے والی۔ اگر اللہ کا اذن نہ ہوتا تو آپ آتے بیٹھتے؟ بولیے۔ آپ کو یاد ہے ایک رات میں نے آپ کو بات سنائی تھی کہ ایک عارفہ اور عاشقہ باندھی تھی جو کہہ رہی تھی باری تعالیٰ تجھے قسم ہے اس محبت کی جو تجھے مجھ سے ہے، مجھ پہ رحم کر۔ تو اس کے مالک نے سن کے اسے کہا کہ جملے کو صحیح کر لے، یوں نہ کہہ بلکہ اس طرح کہہ کہ تجھے قسم ہے اس محبت کی جو مجھے تجھ سے ہے۔ یاد ہے نا میں نے بات بتائی؟ تو اس پر اس عاشقہ عارفہ باندی نے کیا کہا؟ اس نے کہا تجھے سمجھ نہیں ہے، اگر اس کو مجھ سے وہ محبت نہ ہوتی جس کا واسطہ دے رہی ہوں تو مجھے ساری رات جگاتا اور تجھے سلاتا۔ تجھے ساری رات بیتی اس نے سلا رکھا ہے، مجھے جگا رکھا ہے، تو یہ مجھے جگانا کس چیز کی علامت ہے؟
جس بندے سے اسے محبت ہوتی ہے اس کو جگاتا ہے، پھر اس کی باتیں سنتا ہے، راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں، بندہ جب باتیں کرتا ہے تو مناجات ہوتی ہے۔ تو اس نقطے پر اپنی توجہ رکھیں کہ اگلا سال بھی آئے گا انشاءاللہ۔ یوں سوچیں کہ یہاں اللہ کے اذن کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ ہل سکتا ہے؟ بولیے نہیں۔ اس نے اپنے در پہ آپ کو بٹھا دیا، پورے 10 دن دنیا سے لا تعلق کر کے، کاروبار دنیا، مشاغل دنیا چھوڑ کے آپ آ گئے اس 10 دن اس بستی میں۔ کیا اللہ کی توفیق اور اذن کے بغیر آ گئے؟ اپنی ہمت سے آ گئے؟ بولیے نہیں۔ تو اللہ کا اذن ہوا نا، تو اللہ کا اذن جب اس نے دیا کہ آپ بندے آ جا میرے پاس 10 دن بیٹھ جا، تو وہ آپ سے راضی ہوا تو اذن دیا نا۔ وہ آپ سے راضی ہوا تو تبھی اس نے اذن دیا نا کہ آ جا بیٹھ جا 10 دن۔ اپنے دروازے پر کون کھڑا ہونے دیتا ہے کسی؟ فقیر بھی تھوڑی دیر کھڑا ہونا چاہے تو مالک دروازے سے بھگا دیتا ہے، کھڑا نہیں ہونے دیتا۔ تو آپ یوں سوچا کریں کہ یہ اس کی توفیق تھی، اسی کا شکر ادا کرتے رہیں سال بھر۔ کیا؟ اسی کا شکر ادا کرتے رہیں سال بھر کہ باری تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے 10 دن مجھے اپنے در پہ بٹھائے رکھا، بیٹھنے کی توفیق دی، بیٹھنے کی توفیق دی۔ اب جب توفیق ملی، اس کے بعد اس نے پھر ایک توفیق آپ کو اور دی، وہ یہ کہ آپ کی جو قلبی اور باطنی حالت تھی اس میں بہتری کر دی۔ کر دی نا؟ بہتری کر دی۔ یہ بھی اس کی توفیق اور اذن اور اس کے وہب اور اس کی عطا سے ہوا، اس کے کرم سے ہوا۔ وہ نہ چاہتا تو دل جیسے تھے، بولیے ویسے ہی رہتے، اور دل کے حال میں کوئی تبدیلی نہ آتی۔ کتنے صحرا ہیں دنیا میں جہاں بارش نہیں برستی، اور برسے بھی تو تب بھی وہ تر نہیں ہوتے، اس کی ریت اور زمین اس کو جذب کر لیتی ہے، اور وہ زمین اسی طرح خشک رہتی ہے جیسے پہلے تھوڑی دیر کے بعد۔ کتنے صحرا ہے دنیا میں، کتنے پہاڑ ہیں، بارش ہوتی ہے اور پانی سارا بہہ جاتا ہے۔ کتنی قسموں کے درخت ہیں جن پر پھل نہیں آتا، کتنے پودے ہیں ان پر پھول نہیں آتا، کتنی جنگل کی بوٹیاں ایسی ہیں، جنگلی بوٹیاں اور ایسے پودے جن کے پھل کڑوے ہوتے ہیں، اور کتنے پودے ایسے ہیں جن پہ کانٹے ہیں، آپ اس کے ساتھ گزرتے بھی نہیں ہیں، وہ چپک جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک بندے کا بھی حال ہے، وہ چاہتا، اگر چاہتا تو آپ پہ 10 دن کی صحبت میں کوئی اثر نہ ہونے دیتا، ایک غلاف چڑھ جاتا دلوں پر اور کوئی اثر نہ جاتا، تو جیسے آئے تھے پریشان حال چلے جاتے، پتہ بھی نہ چلتا کہ کسی بستی میں آئے تھے۔ تو اللہ پاک نے سب کے دل میں کچھ نہ کچھ اثر پہنچا دیا، تو یہ اس کا کرم ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لو بیٹے اور میرے بھائیوں اور میرے بیٹوں اور بیٹیوں اور بہنوں، ایک اور خاص نقطہ سمجھ لیں، کسی شخص کے دل کی حالت نہیں بدلتی اگر اللہ پاک اس کی طرف ایک نظر نہ کرے۔ یہ بات ان لوگوں نے کہی ہے جو جانتے ہیں، جو اسرار الہیہ سے واقف ہیں، اور پھر احادیث نبوی میں بھی یہ چیزیں ملتی ہیں۔ میں پھر دوہرا رہا ہوں، کسی شخص کے دل کی حالت نہیں بدلتی خیر کی طرف، طاعت کی طرف، قربت کی طرف، اس کے عشق و محبت کی طرف، اس کا دل مائل و پرواز نہیں ہوتا جب تک اس کی نظر نہ پڑے۔ وہ جھانکتا ہے،
وہ دل کی طرف دیکھتا ہے، دل کی طرف جس کے دل پہ نگاہ پڑ جائے رحمت کی، شفقت کی، کرم کی، انعام کی، لطف اور احسان کی نگاہ پڑ جائے، اس کا حال بدل جاتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کتنی توفیقات ہوئی، توفیق پر توفیق، پھر توفیق پر توفیق، تو آپ کا جتنا حال بدلا سمجھے اس نے اتنی مرتبہ دیکھا۔ اس کا دیکھنا تو ہے ہی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الی صورکم ولا الی اموالکم ولکن ينظر الی قلوبکم ونیاتکم۔ اللہ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے دولتوں کو نہیں دیکھتا، نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، نہ تمہاری دولتوں کو دیکھتا ہے، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اور دلوں کے اندر جو مخفی نیتیں ہیں ان کو دیکھتا ہے۔ ینظر الی قلوبکم، تو یہ تو طے ہے، اس کا تو انکار ہو نہیں سکتا، اس کا تو انکار بولیے ہو نہیں سکتا کہ وہ دلوں کی طرف دیکھتا ہے۔ اب اگلی بات، اس پر کوئی کہے گا وہ تو پھر ہر ایک کے دلوں کو دیکھتا ہے، تو ہاں ہر ایک کے دلوں کو دیکھتا ہے، وہ کافروں کو بھی دیکھتا ہے، وہ مومنوں کو بھی دیکھتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کس نظر سے دیکھتا ہے، کس نظر سے دیکھتا ہے۔ ایک بات میں آپ کو بڑی لطیف سمجھاؤں، قیامت کے دن علماء نے اور اولیاء نے، عرفاء نے بھی اپنی کتب میں یہ بحث کی اور اس عقیدے کو بیان کیا، اور قرآن مجید میں، کہ قیامت کے دن جب اللہ پاک کو مومن دیکھیں گے تو کافر بھی دیکھیں گے یا نہیں؟ اللہ پاک جب کئیوں سے پوچھے گا، فاسقوں سے بھی پوچھے گا، میں نے تمہیں یہ دیا، جب گفتگو فرمائے گا تو تو نے میری نعمتوں کا کیا شکر ادا کیا، میں نے تجھے علم دیا، تو نے اس علم کو کیسے برتا، میں نے تجھے مال و دولت دی، تو نے اسے کیسے خرچ کیا، میں نے تجھے عمر اور زندگی دی، اس کو کیسے خرچ کیا، میں نے تمہیں صحت توانائی دی، کیسے خرچ کیا۔ کسی سے پوچھے گا، وہ شخص میرا بندہ بیمار تھا، تو اس کی عیادت کو گیا، وہ بھوکا تھا، تو نے اس کو کھانا کھلایا، وہ پیاسا تھا، تو نے اس کو پانی پلایا۔ اس طرح بہت لوگوں کے جب اعمال نامے کھلیں گے، کئیوں سے احادیث صحیحہ میں اور احادیث قدسیہ میں آتا ہے اللہ پاک کلام فرمائے گا، جس طرح کلام فرمائے گا اس طرح تذکرہ آتا ہے کہ وہ لوگ دیکھیں گے تو دیکھنے والے صرف مومنین ہوں گے یا مومنوں کے علاوہ کفار اور فاسقین بھی دیکھیں گے؟ تین طبقے ہوں گے، کفار ہوں گے، منافق ہوں گے، مومن ہوں گے، وہ بھی دیکھیں گے یا نہیں؟ اس پر دو قول آئے ہیں۔ ایک نے کہا انہم لمحجوبون کا بیان کرتے ہوئے کہ ایک پردہ ڈال دیا جائے گا اور وہ نہیں دیکھ سکیں گے۔ حجاب کا مطلب ہے حجاب رؤیت، کیا؟ حجاب رؤیت کے ایک پردہ ہوگا، اس کی وجہ سے وہ جو اہل ایمان نہیں ہیں وہ مولا کو، اس کے حسن کو، اس کے جلوے کو دیکھ نہیں سکیں گے، ایک معنی۔ بعض اولیاء اور عرفاء نے بیان کیا اس سے مراد حجاب معرفت ہے، کہ وہ حجاب ایسا آ جائے گا کہ وہ پہچان نہیں سکیں گے۔ یہ بھی بیان کیا کہ وہ بھی دیکھیں گے، کفار غیر مسلمین بھی دیکھیں گے، ان سے ہم کلام ہوگا، مگر جب وہ دیکھ رہے ہوں گے اللہ پاک ان کے دلوں سے، آنکھوں سے، ذہنوں سے معرفت کی، پہچان کی صلاحیت چھین لے گا، سلب کر لے گا۔ وہ دیکھ کر ان کو پتہ نہیں چلیں گے کہ رب کو دیکھا ہے، پتہ نہیں چلے گا۔ جب یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اللہ کو دیکھا ہے تو دیکھنے کی لذت ہی نہیں آئے گی، تو ان سے ادراک بھی چھین لے گا اللہ، معرفت بھی چھین لے گا، اور رؤیت کی لذت و حلاوت بھی چھین لے گا، اس کی کیفیت بھی چھین لے گا۔ بعضوں نے یہ کہا اور بعضوں نے کہا کہ حجاب رؤیت پہ آ جائے گا، دیکھ نہیں سکیں گے۔ دونوں قول حق ہیں، چونکہ دونوں کے لیے بڑے بڑے لوگوں کے اپنی تائیدات۔ تو سمجھانا مقصود یہ ہے کہ اللہ پاک جس کے دل کی طرف دیکھتا ہے
تو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ اس دل میں اپنی محبت بٹھانے کے لیے دیکھتا ہے یا اس کی دل کی نیت کو دیکھ رہا ہے؟ بھی بندہ کس نیت سے آیا ہے؟ اسے اپنے عشق کا ذرہ عطا کرنے کے لیے دیکھتا ہے، اس کے اندر اپنے قرب اور اپنی ملاقات کے شوق کی آگ لگانے کے لیے دیکھتا ہے، اس بندے کو اپنے لیے تڑپانے کے لیے دیکھتا ہے اور اپنے خیروں سے بیگانہ کرنے کے لیے دیکھتا ہے، اسے اپنا بنانے کے لیے دیکھتا ہے۔ یہ بڑی نظریں ہیں کہ کس نظر سے دیکھتا ہے۔ تو جب آپ کا حال بدل گیا اور آپ کے اندر ایک شوق پیدا ہو گیا، ایک ذوق نے جنم لیا، انگڑائی لی، پھر ایک شوق کی تپش آئی، ایک چنگاری بڑکی اور اس نے محبت کا رخ کیا، اس نے عشق کی کیفیتیں دیں، آپ کو رلایا۔ تو جب اس کے عشق میں آپ روئے، ندامت میں روئے، توبہ اور طلب مغفرت میں روئے، اس کی محبت اور طلب قربت میں روئے، تو کیا کسی آنکھ سے ایک آنسو بھی گر سکتا ہے اس کی مرضی کے بغیر؟ اس کی رحمت کے بغیر ایک رونگٹا بھی کھڑا نہیں ہوتا، دل کا جھکاؤ اور میلان اور رجحان بھی نہیں ہوتا، دل پتھر کی طرح رہ جائیں اگر اس کا کرم انہیں ملائم نہ کرے، نرم نہ کرے۔ تو دیکھیے کتنی توفیقات ملی۔ ٹھیک ہے، اب سال پر ان توفیقات کا ہی شکر ادا کرنا ہے اور اس شکر کے ساتھ اس طلب میں رہنا ہے کہ کب کون سا مہینہ ہے، کون سا مہینہ ہے، رمضان کب آ رہا ہے۔ پلٹ کے کوئی پوچھے کیوں بےتاب ہو، کہیں عشق کی بستی میں جانا چاہتے ہیں۔ 10 دن گزار آیا تھا عاشقوں کی بستی میں، اس بستی عشق میں 10 دن گزارے تھے، وہ شب و روز یاد آتے ہیں۔ وہ شب و روز بتائیے میرے بیٹے بیٹی، یاد آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ بولے نا؟ تو اگر یاد آئیں گے تو پھر پلٹ کے آئیں گے، پلٹ کے آئیں گے، پھر اس انتظار میں رہیں، اس اشتیاق میں رہیں، اس سے تسلسل رہتا ہے۔ اب یہاں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں، جو کچھ یہاں ملا اور آپ نے اپنے اندر جو تبدیلی محسوس کی، ایک روشنی محسوس کی، ایک لطافت محسوس کی، ہلکا پن محسوس کیا، اس کو کہتے ہیں کیفیت۔ ایک تجلی آئی، روشنی آئی، ایک چمک آئی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بولیے۔ کیفیت۔ کیفیت کیف سے ہے۔ تو ابتدا میں آپ کو ایک کیف ملا، حجاب اٹھا، بات سمجھ میں آئی، اس سے کیف و سرور ملا، کیف ملا۔ یہ قوالی کے کسی کا کلام ہے، یہ جو ہلکا ہلکا سرور ہے یہ تیری نظر کا قصور ہے۔ قصور سے مراد یہ تیری نظر کی وجہ سے ہے، یہ جو سرور آ رہا ہے، یہ جو کیف آتا ہے اللہ پاک کی نظر کرم سے، ایک کیف آیا، اس کیف سے کیفیت ہے۔ اور جب کیفیت بندے کو آتی ہے تو کیفیت میں کوئی کمال نہیں ہوتا، کیفیت میں کوئی کمال نہیں ہوتا۔ جب آپ چمکتے ہوئے جلتے ہوئے بلب کے نیچے آ کے بیٹھیں گے تو روشنی تو آئے گی، جب چراغ کے پاس آئیں گے تو روشنی ملے گی، ٹیوب ہے لائٹس کے نیچے بیٹھیں گے تو روشنی ملے گی، سورج چمک رہا ہے دن ہے تو باہر آئیں گے تو روشنی ملے گی، شمع جلے گی تو روشنی ملے گی۔ اس میں جس کو ملی اس کا کمال نہیں۔ کیفیت آپ جب کسی ایسی مجلس میں، صحبت میں، کسی ایسے عمل میں، کسی ایسے فعل میں، کسی ایسے وقت اور لمحے میں آتے ہیں تو اس کی وجہ سے اللہ پاک کی تجلیات کا ورود ہوتا ہے، انوار کا ورود ہوتا ہے، برکات ذکر کا ورود ہوتا ہے۔ تو بہت سارے انوار، تجلیات، برکات، اثرات ہوتے ہیں، وہ اثرات اثر چھوڑتی ہیں، وہ کیفیت، اس سے کیفیت آتی ہے۔ یہاں تک ہو جاتا ہے، یہاں تک گنہگار سے گنہگار بندہ بھی کبھی کچھ کیفیت اس کو ملتی ہے، لرز اٹھتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ کبھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، کبھی
آواز سے زیادہ تڑپ کے بھی رو پڑتا ہے کوئی آدمی. تو یہ کیفیت ان کی واردات ہوتی ہے، یہاں تک تو بندہ پہنچ جاتا ہے. اس کے بعد آگے یہ ہے، کیفیت کی مثال ایسے ہے جیسے جگنو کی چمک. کیا؟ جگنو جب شمع کی طرف آتے ہیں یا روشنی کی طرف آتے ہیں جگنو، تو اندھیری رات میں جگنو کو دیکھا ہے؟ رات کے اندھیرے میں جگنو جب چلتا ہے دیکھا ہے؟ اس کی چمک کیسے ہوتی ہے؟ کریں، ہاتھ سے کریں ایسے. چمک آئی بجھ گئی، چمک آئی، بولیے نا، چل، چمک آئی بجھ گئی، چمک آئی بجھ گئی، آئی چلی گئی، آئی چلی گئی. یہ جگنو کی چمک ہے. اس جگنو کی چمک والی جو صورت ہے اس کو کیفیت کہتے ہیں. اسے کیفیت کہتے ہیں. کیفیت مجلس کے اثر سے، صحبت کے اثر سے، ذکر کے اثر سے، کبھی عبادت کے اثر سے، کبھی زیارت کے اثر سے کیفیت آتی ہے. نور ہے نا، وہاں سے کیفیت آئے گی، اثر آتا ہے، اس سے کیفیت جنم لیتی ہے. مگر وہ کیفیت آتی ہے چلی جاتی ہے، آتی ہے چلی جاتی ہے، آتی ہے چلی جاتی ہے. وہ عارضی چیز ہوتی ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ محنت اس سے آگے شروع ہوتی ہے. جب کیفیت ملنی شروع ہو جائے اور کیفیت آنے لگ جائے اور بندہ کیفیت پانے لگے، تو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اب دل پتھر جیسا نہیں رہا، کچھ اس کے اندر نرمی آئی ہے، شکستگی، ریختگی کچھ آئی ہے، پتھر کی طرح، لوہے کی طرح نہیں رہا. یہ خیر کی خبر ہے، یہ خبر خیر کی ہے. اس کے بعد میرے بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، اگلا فکر یہ کرنا چاہیے کہ یہ جو کیفیت ہے اس کو برقرار کیسے رکھیں. یہاں سے آپ کا امتحان شروع ہوگا، یہاں سے آپ کی مشقت شروع ہوگی. یہ جو کیفیتیں آپ کو ملی، 10 دن میں کیفیت ملی، وہ اس طرح ہے کہ اثر گویا آپ کے دل تک پہنچ گیا، اثر دل پر ہو گیا، اس اثر نے اپنا رنگ دکھایا. اب وہ جمانا ہے اس کو، اب اس کو جمانا ہے کہ وہ جم جائے. تو اس کے اوپر محنت کرتے ہیں، محنت کر کے پھر حصار قائم کرتے ہیں، 4 دیواری نیک اعمال کی. نیک اعمال کو جاری رکھتے ہیں. نیک اعمال، خود ہر نیک عمل اپنی ایک کیفیت پیدا بھی کرتا ہے اور پہلے سے موجود کیفیت کو قدر محفوظ بھی کرتا ہے. تو نیک اعمال، عبادات، پنجگانہ نماز، روزہ، صدقات، خیرات، تلاوت قرآن مجید، درود پاک، استغفار، کلمہ طیبہ، ورد، یہ سارے اعمال اس کیفیت کو بڑھاتے بھی ہیں اور پہلے سے موجود کیفیت کو قدر محفوظ بھی کرتے ہیں. مگر ان اعمال کے اندر اسی سمت رہے آپ کا دھیان جو 10 راتوں میں سیکھا ہے، صدق رہے، اخلاص رہے. جب آپ یہ کریں گے پھر اعمال بڑھیں گے. اس اعمال کے ساتھ میں نے کہا کہ اگر آپ کی صحبت خراب رہے گی تو جو کیفیت یہاں سے ملی ہے یا اعمال صالحہ سے پیدا ہوگی وہ بری صحبت سے چلی جائے گی. جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی، جیب کٹ جاتی ہے، ہاتھ سے پیسے ڈالتے ہیں، نیچے سے گرتے چلے جاتے ہیں، جمع کچھ نہیں ہوتا، جمع کچھ نہیں ہوتا. مولانا روم نے آگے چل کے مثنوی میں ایک اور مثال دی ہے، وہ مثال آپ کو سنا دیتا ہوں. وہ مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں مولانا روم کہ اے بندے غور کر، تجھے 40 سال گزر گئے عبادت کرتے ہوئے. 40 سال ایسے ایک عدد بندے کو سمجھانے کے لیے طویل مدت کے طور پہ استعارتاً کہہ دیا. وہ 50 سال بھی ہو سکتا ہے، کسی کا 70 سال، کسی کا 30 سال، کسی کا 20-25 سال. مطلب یہ ہے کہ ایک طویل زمانہ گزر گیا تجھے نیک اعمال کرتے ہوئے. دین کی تبلیغ بھی کر رہے ہو، دعوت بھی دے رہے ہو، دین کی عبادت بھی کر رہے ہو، پنجگانہ نماز بھی پڑھتے رہے ہو 30-40-50 سال سے.
عمرہ بھی کبھی کرتے ہو، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، آپ نیک کام بھی کرتے ہیں، ساری نیکیاں کرتے ہیں۔ آگے انہوں نے ایک بڑی دلچسپ مثال دی، اس نے کہا یہ تمہارے من کی بوریا ہے، بوری، توڑا ہوتا ہے نا بورا، پہلے زمانے، چونکہ پرانے زمانے کی بات ہے نا، مولانا روم کو آج اس وقت 800 سال سے اوپر کا عرصہ گزر گیا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مولانا روم کی ولادت جس سال میں ہوئی 604 ہجری میں، 604، آج کیا ہے 1439، تو کہاں 604 1440 کے قریب، 39 کر لے نا، تو کتنا زمانہ، 850 سال گزر گئے، 850 سال گزر گئے ان کے زمانے کو۔ اب یہ جو مثال انہوں نے دی ہے، میں نے جب پڑھا تو میں نے کہا دیکھو یہ ہم نے اپنے دور میں بھی دیکھا ہے، جو مثال دیتے ہیں۔ اب میں بتاؤں گا، آپ کہیں گے ہم نے بھی دیکھا ہے۔ تو پہلے زمانے میں لوگ پورے سال کے لیے گندم خرید لیتے تھے، ذمہ دار بھی ایسے کرتے تھے۔ مجھے تو اپنا گھر یاد آ گیا نا، جنگ کے زمانے میں پورے سال کی گندم لوگ خرید کے رکھ لیتے بوریوں میں، تو پٹ سن کی بوریاں ہوتی تھیں، اور ایک بوری اس زمانے 2.5 من کی ہوتی تھی، 2.5 من کے وزن کی ایک بوری ہوتی تھی۔ میں تو اپنے تجربے مشاہدے کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، پھر چھوٹی بھی ہوتی ہیں 20-20 کلو کی بھی۔ اب آٹا آ گیا تو پھر وہ گندم لے جاتے تھے مشین پہ پسوانے کے لیے، تو گندم بوریوں میں رکھتے تھے اور پورا ڈھیر لگا کے رکھتے تھے۔ جب بوریوں میں گندم آ جاتی تھی تو گھر والے لوگ کوشش کرتے کہ گھر میں چوہا نہ آئے۔ بہت سے گھروں میں ان کو خبر ہو جاتی کہ اس گھر میں گندم ہے تو چوہے گھس جاتے تھے، اور جب گھس جاتے تو پٹسن کی بو آتی، وہ گندم کی بو کو سونگھ لیتے تھے۔ چوہے کو سمجھ ہوتی ہے اس میں گندم ہے، چوہے کو سمیل آتی ہے، اور وہ پیچھے سے وہ کاٹ کے کھا لیتا ہے، گندم سوراخ کر لیتا ہے بوریوں میں، اور کئی چوہے لگ جاتے ہیں، اور چپ کے وہ گندم خالی، وہ کھاتے جاتے ہیں، اور تب جا کے بندے کو پتہ چلتا ہے کہ میری بوریاں خالی ہو گئیں۔ مولانا روم نے مثال دی ہے آگے چل کے، وہ کہتے ہیں بندے دیکھ، تیری زندگی گزر گئی اعمال اور عبادات کرتے ہوئے، اگر نفس کا چوہا تیری گندم کو کھانے والا، چھپ کے کھانے والا نہ ہوتا تو 40 سال میں جو کچھ کیا اس کا اثر کچھ تو ہوتا تیری زندگی پر۔ آپ سمجھے بات؟ وہ کہتے ہیں دیکھ، تو نے 40 سال نمازیں پڑھی ہیں، ان نمازوں کا اثر تیری طبیعت پہ کیا ہوا، یہ دیکھنا۔ اجر اور ثواب، میں نے ہر بار کہا، اس کا حساب ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ قبولیت پر منحصر ہے، مولا قبول کرنے والا اور اللہ ہی اجر دینے والا، وہ سبجیکٹ جدا ہے، وہ جدا سبجیکٹ ہے۔ بات ہو رہی ہے ان عبادات کا اثر آپ کی ہماری طبیعت پہ کیا ہوا، اس طبیعت کے اخلاق کتنے سنورے، اس طبیعت میں کتنی شستگی آئی، کتنی شستہ ہوئی طبیعت، کتنی نرم ہوئی، اللہ کے زور سجدے کر 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 سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، ماتھا زمین پہ ٹیک کر 50 سال گزر گئے، 40 سال گزر گئے مناجات کرتے۔ اس نے تیری طبیعت کی سختی کو کتنا نرمی میں بدلا، تیرے من کا اندھیرا کتنا دور ہوا، تیرے اخلاق کتنے سنورے، تیرے اندر صدق اور اخلاص کتنا آیا، تیری طبیعت میں جود و سخا کتنا آیا۔ یا اگر آج زندگی بھر عبادت کر کر کے، روزے رکھ کے، نیکیاں کر کر، تسبیح، ورد، وظیفے، اتوں دوویں لتاں گوڑے، تیرے اندر رہی پلیتی، بلے شاہ صاحب کا کلام ہے، اتوں دھوویں لتاں گوڈے، تیرے اندر رہی پلیتی، دنیا دارا رب دے نال بھی 420 تو کیتی، رب کے ساتھ بھی دھوکہ کیا۔ یعنی وضو کرتے رہے،
50 سال 60 سال گزر گئے، وضو کر کے لتاں گوڑے دھوتے رہے، پاؤں ہاتھ بازو چہرے اس کو دھوتے رہے، مگر من کو نہ دھویا۔ پانی گراتے رہے، بہتا رہا، مگر من پہ پانی نہ گیا، من کی پلیدی نہ گئی، من کا میل کچیل نہ گیا، من کی سختی نہ گئی، من کی غلاظت نہ گئی، من کے اندر جو آلائشیں تھیں وہ نہ گئیں، من کے اندر حرص تھا وہ نہ گیا، لالچ نہ گیا، شہوت نہ گئی، بخل بخیلی نہ گئی، کنجوسی نہ گئی، تکبر نہ گیا، عجب نہ گیا، غیبت نہ گئی، چغلی نہ گئی، دل کی تنگی نہ گئی، نفرت نہ گئی، کدورت نہ گئی، دنیا کا حرص لالچ طلب نہ گئی، جاہ طلبی نہ گئی، منصب طلبی نہ گئی، عزت طلبی نہ گئی، میں نہ گئی۔ بندہ سوچتا ہے، انہوں نے توجہ دلائی مولانا روم نے کہ بندے اپنی عمر کا حساب کر، کتنا زمانہ گزر گیا تجھے عبادت کرتے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ اگر ہر روز کی عبادت کا ایک ایک ریزہ بھی جمع ہوتا رہتا، ایک ایک ریزہ، ایک ایک ماشا، میں آپ کو سمجھانے کو کہہ دیتا ہوں، ایک ایک ماشا، ایک ایک تولہ، یعنی سیروں کے حساب سے، کیجیز کلوز کے حساب سے روز کی عبادت کرتے ہیں، 5 وقت تو نماز پڑھتے ہیں، ایک ایک نماز میں سنتیں فرض نوافل الگ ہیں، پھر اس سے قبل وضو کرتے ہیں، یہ سب عبادت ہے، قبلہ رخ ہوتے ہیں، چہرے کو مولا کے گھر کی طرف آگے کھڑا کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں، 10 بستہ کھڑے ہوتے ہیں، پھر اس کے اندر اللہ کا ذکر اذکار تلاوت کرتے ہیں، پھر دعا مانگتے ہیں، پھر تسبیحات کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، کئیوں کا تلاوت کا معمول، وہ تلاوت کرتے ہیں۔ اگر ساری دیگر نیک اعمال، لوگوں کے ساتھ بلائی کر، احسان کر، ہر چیز کو جمع کر، اور جمع کر کے وہ پوچھتے ہیں کہ تو 40 50 30 سال کا حساب لگا، اگر ہر روز ایک ایک رتی، جس کو میں کہہ رہا ہوں ایک ایک ماشا، وہ تو ریزہ ریزہ کا لفظ بولتے ہیں، ایک ایک ریزہ بھی ہر روز کا جمع ہوتا رہتا، تو مولانا روم پوچھتے ہیں کہ آج اس کا اثر کچھ نہ کچھ تو ہوتا، تیرا رنگ بدل گیا ہوتا، بندے تیرا ڈھنگ بدل گیا ہوتا، تیری زبان میں کوئی چاشنی آ گئی ہوتی، تیرے اندر کوئی نرمی محبت اور لوگوں کی شفقت اور طبیعت میں جود اور سخاوت آ گئی ہوتی، تیرے اندر خیر کا چشمہ پھوٹ پڑا ہوتا، شر ختم ہو گیا ہوتا، لوگوں کو نہ تیری زبان سے دکھ پہنچتا نہ تیرے عمل سے، تیرے دل و دماغ کی اس بڑے رب کے وسیع کرم کو 50 سال یاد کیا، اس کی وسعت میں سے چند ریزے ہی مل جاتے تو طبیعت وسیع ہو جاتی، عفو و درگزر آ جاتی، کوئی معاف کرنا آ جاتا۔ وہ پوچھتے ہیں کہ دیکھ تیری طبیعت میں فرق کیا آیا؟ کہتے ہیں اگر اس کا اثر نہیں ہوا، اثر ہوتا تو طبیعت میں فرق آتا، نفسانی خصلتوں میں فرق آتا، اخلاق میں فرق آتا، اگر وہ اثر نہیں ہوا تو وہ فرماتے ہیں پھر کبھی سوچا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ تیرے اندر چوہا ہے نفس کا، وہ تیری گندم کو کھائے جا رہا، تو بوریوں میں گندم جمع کرتا ہے، نفس کا چوہا اس کو کھاتا رہتا ہے، اس لیے اثرات جمع نہیں ہوتے انسان کی زندگی میں۔ اس بات کو سمجھ گئے؟ اب 10 دنوں میں آپ نے بہت کچھ جمع کر لیا، اپنے من کی بوریوں میں جمع کر کے لے جا رہے ہیں، اس من کی بوری کو چوہوں سے بچانا ہے۔ کیا؟ چوہوں سے بچانا ہے۔ بہت قسم کے چوہے ہیں جو نفس نے چھوڑ رکھے ہیں، نفس نے، جس کو میں نے سارے نام لیے نا ابھی، شہوت بھی ایک چوہا ہے، عزت طلبی بھی ایک چوہا ہے، حرص اور لالچ بھی ایک چوہا ہے، انا عجب اور کبر بھی ایک چوہا ہے، غیبت کدورت بھی ایک چوہا ہے۔ یہ سینکڑوں چوہے ہیں طرح طرح کے۔ کسی کے من کی بوری کو کوئی چوہا لگ جاتا ہے، کسی کے من کی بوری کو کوئی اور چوہا لگ جاتا ہے، مختلف قسموں کے چوہے لگ جاتے ہیں، اور آپ اعمال کی گندم جمع کرتے ہیں، اعمال کا اناج، اور نفس کی یہ جو رذائل خسیسہ کے چوہے ہیں یہ ان کو کاٹ کاٹ کر کھا کے ختم کرتے چلے جاتے۔ اب جب یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھ لی، اب آ رہے ہیں پھر اسی طرف کہ اس کو بچانا ہے۔ کیفیتیں مل گئیں،
اب اگر تو کیفیت ہی رہے جو اس وقت ہے تو یہ آئے گی چلی جائے گی، آئے گی چلی جائے گی، اس میں دوام نہیں ہوتا، پختگی نہیں ہوتی، وہ پھر چلی جائے گی۔ جب صحبت بدلے گی، ماحول بدلے گا، اور باتیں سنیں گے اور منظر دیکھیں گے، سنتے سنتے، دیکھتے دیکھتے، بولتے بولتے، نئے اثر لیتے 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 10 دن بستی عشق کا اثر آہستہ آہستہ رنگ اتر جائے گا۔ چونکہ رنگ کچا ہوتا ہے نا، صرف 10 دن، کہاں 10 دن، کہاں 60-70 سال کی بندے کی زندگی ہے، کہاں اگر نوجوان بیٹے بھی آئے ہیں تو 15-20 سال کی عمر کے ہیں، 25 سال کی عمر کے، 40 سال گزارے ہیں، کسی کے نے 50 سال گزارے ہیں، تو رنگ چڑھتا رہا ہے نا 40 سال، تو 40 سال کا چڑھا ہوا رنگ، اور ایک نہیں 100 رنگ چڑھے ایک طرف، 10 دن بستی عشق کے رنگ ایک طرف، تو پھر وہ بعد ازاں جب ان رنگوں میں پھر جائیں گے تو وہ اس رنگ کو، کچے رنگ کو اتار دیں گے، اس رنگ کو پکا کرنا ہے۔ تو جب کیفیت آئے اور جائے، آئے اور جائے، چمک، اندر کی روشنی، تجلی آئے اور جائے، تو اس کو کیفیت کہتے ہیں۔ پھر اعمال صالحہ، صدق، اخلاص، مجاہدات، ریاضات، محنت، ہر روز کچھ نہ کچھ کرنا، کچھ نہ ویلی نہ بو، کچھ کردی رہو، خالی بھانڈا بردی رہو، کچھ کچھ ڈالتی رہیں اس من کے برتن میں۔ جب یہ محنت کرتے رہیں گے تو پھر آہستہ آہستہ ریاضت اور مجاہدے سے کیفیت پختہ ہوتی ہے۔ جب کیفیت پختہ ہو جائے تو جو اس وقت آپ لذت محسوس کرتے ہیں نا، جب آنکھ بند کریں، جو کچھ 10 دنوں میں پایا، کچھ فیل ہوتا ہے، لذت، کچھ ہلکا پن، کچھ لطافت، کچھ سرور، کچھ ذوق کی ایک کیفیت جو محسوس کرتے ہیں، اگر یہ قائم اور دائم ہو جائے، جگنوں کی طرح جانا آنا، چمکنا بجھنا نہ رہے، یہ چمک قائم ہو جائے، یہ حالت مستقل ہو جائے، مستقل، تو اس کو حال کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اگر آتی جاتی رہے تو اسے کیفیت کہتے ہیں، اگر جم جائے تو کیا کہتے ہیں؟ حال۔ جم جائے تو حال کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، جس وقت آپ کیفیت میں ہوتے ہیں اس وقت آپ، اب 10 راتوں میں آپ نے تجربات کیے نا، کیفیت کے وقت لذت اور سرور اور کیف کا عالم کیا ہوتا ہے، یہ صرف کیفیت کا اثر ہے۔ اور ان لوگوں کا حال کیا ہوگا جن کی یہی کیفیت نقطہ عروج پر اور نقطہ کمال پر جا کر حال میں بدل گئی ہے، اور جن کو اللہ نے اس کیفیت کو مستقل کر کے ان کا حال بنا دیا ہے۔ جو کیفیت کبھی عروج پر آپ کو من میں لذت اور سرور دیتی ہے اور حلاوت اور طمانینت دیتی ہے اور سیراب کرتی ہے، اللہ پاک جس کی کیفیت کو حال میں بدل دیتا ہے، ان کا ہر لمحہ اور ہر گھڑی وہی حالت رہتی ہے، وہ ہر گھڑی وہ سیراب رہتے ہیں، ان کو پھر چکا چون دنیا کو چندھیاتی بھی نہیں ہے، ان پہ اثر انداز نہیں ہوتی، ان کو متزلزل نہیں ہونے دیتی، وہ کیفیت حال میں بدل جاتی ہے۔ تو آپ نے محنت کرنی ہے کہ کیفیت حال میں بدلے، کیفیت بولیے حال میں بدلے۔ پورا سال یہ آپ کو ٹارگٹ دے کے بھیج رہا ہوں کہ جو کیفیت تھوڑی زیادہ جس کو ملی ہے وہ محفوظ ہو جائے، جم جائے، اس کو دوام مل جائے، اس کیفیت کو استقامت، مستقل ہو جائے کیفیت، بجھے نہیں وہ چراغ، وہ شمع جو دل میں جلی ہے بجھے نہیں۔ اور میں نے آپ کو بتا دیا، تیل ڈالتے رہیں، میں نے تیل بتا دی ہے نا آپ کو، نہیں بتائے؟ بولیے نا۔ اب تو تیل کی سمجھ ہی نہیں آپ کو، آج کے نوجوانوں کو کیا خبر کہ تیل کا کیا تعلق روشنی سے، چونکہ اب تو بجلی کا زمانہ ہے، آج تو بجلی کا زمانہ ہے۔ تو ہم نے تو اپنے بچپن میں وہ زمانہ بھی دیکھا ہے جب ہر جگہ بجلی نہیں ہوتی تھی، کہیں تھی کہیں نہیں تھی، تو اس وقت لالٹین اور دیے میں تیل ڈالتے تھے، تیل خرید کے لاتے تھے، لوگ تیل بیچتے تھے، تیل ڈالتے تھے دیے میں بھی، تیل ڈالتے تھے لالٹین میں بھی، تیل سے چراغ جلتا تھا۔ تو میں تو وہی بات ہی کروں گا نا، ہم نے تو وہ زمانہ دیکھا ہے، تو اپنے چراغ دل میں تیل ڈالتے رہیں۔
عشق الہی کا، محبت الہی کا، طاعت الہی کا، عبادت الہی کا، معرفت الہی کے اعمال کا، صدق کا، اخلاص کا، سخاوت کا، صدقہ کا، خیرات کا، قرات و تلاوت کا، روزے کا، نمازوں کا، رونے دھونے کا، یہ سارا تیل ہے۔ میرے بیٹوں، میری بیٹیوں، جوانوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، تیل ڈالتے رہے اس چراغ دل کے دیے میں۔ یہ تھوڑی سی شعاع بن گئی ہے نا، تیل ڈالیں گے جلتا رہے گا۔ اور پھر ایسا بھی ہوتا کہ وہ کپڑے کی ایک ہوتی تھی جس سے وہ جل کے دیا جلتا تھا، تو یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ تیل ڈالتے رہیں، جو اصل شے وہ نہ ختم ہو جائے، اس کو بھی جاری رکھیں، ضرورت کے مطابق اس کو ری انفورسمنٹ کرتے ہیں، ہر چیز کو ری انفورسمنٹ کرتے ہیں۔ تو اگر اس کو آپ نے مستقل کر لیا اس کیفیت کو، تو اسے حال کہتے ہیں۔ وہ حال، پھر جن کو حال نصیب ہوتا ہے وہ ہر وقت اسی سرور میں رہتے ہیں جو آپ کبھی کیفیت کے عروج پر محسوس کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں ان کا عالم کیا ہوتا ہے۔ یہ حال ہے۔ جب حال مل جاتا ہے بندے کو، کیفیت حال میں بدل جاتی ہے، تو اس کے بعد پھر اگلا سفر شروع ہوتا ہے۔ حال میں تغیر آتا ہے، حال میں یعنی کیفیت کی طرح جاتا نہیں، مگر اس میں زیر و بم آتا ہے، اونچ نیچ آتی ہے، اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں۔ آپ نے دریا کو چلتے دیکھا ہے نا، جب وہ خوب طغیانی ہوتی ہے، نہروں میں بھی طغیانی ہوتی ہے، سیلاب آتا ہے۔ سمندر کو بھی دیکھا ہے، جب طغیانی کی کیفیت میں تو اس میں ایسے موجیں چلتی ہیں، لہریں اور موجیں، اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، تو وہ ڈس اپیئر نہیں ہوتا، پانی ختم نہیں ہوتا، جب جم جاتا ہے پھر وہ چلتا ہے، مگر اوپر نیچے تموج ہوتا ہے۔ اس کو تغیر حال کہتے ہیں۔ تغیر حال، حال میں تبدیلی آتی رہتی ہے، کبھی نیچے کبھی اوپر، کبھی نیچے کبھی اوپر، کبھی قبض کبھی بسط۔ یہ پھر اس کی بہت سی اصطلاحات ہیں، اس حال کے اندر تغیرات کی بہت ساری قسمیں ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں، میں اس موضوع میں نہیں جانا چاہتا۔ تو اس کے اندر تغیرات آتے ہیں، حال میں تغیر آتا رہتا ہے، اور اس کو اگر آپ حال کو مضبوط تر کرتے رہیں، حال کو پختہ تر کرتے رہیں، اور حال کو مستحکم کرنے کے لیے پھر کاوشیں صدق اور اخلاص کے ساتھ بڑھاتے رہیں تو حال مضبوط ہوتا رہتا ہے۔ کرتے کرتے پھر ایک وقت اس سالک، اس مسافر کی زندگی میں، اس سالک حق کی زندگی میں ایسا آتا ہے کہ جب اس حال کو تغیر سے نکال دیتا ہے اللہ پاک اور اس کو استقامت میں بدل دیتا ہے، پھر اوپر جاتا ہے، نیچے نہیں آتا۔ کیا؟ اوپر جاتا رہتا ہے مگر نیچے نہیں جاتا۔ جب یہ استقامت آ جائے، ایک باٹم لائن ہے حال کی، وہ فکس ہو جاتی ہے، اس سے نیچے نہیں جاتی حالت، اوپر جاتا رہتا ہے تدریجاً۔ جب ایسی استقامت آ جائے اور دوام آ جائے تو اسے مقام کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ تو وہ آپ نے سنا، یہ صاحب مقام ہے، یہ صاحب حال ہے، مگر صاحب کیفیت نہیں سنتے، کیونکہ صاحب کیفیت تو اگر 10,000 بندہ بیٹھا ہے تو ایک وقت میں 10,000 کے 10,000 بھی اصحاب کیفیت ہو سکتے۔ کیفیت تو ایک واردات ہے، خواطر ہیں قلب کے۔ تو وہ پھر استقامت آ جائے تو مقام ہے۔ جب مقام ملتا ہے تو پھر اس کے ہر مرتبے کے مطابق ریاضات ہوتی ہیں، مجاہدات، پھر وہ اوپر جاتا ہے اللہ پاک کی مدد و نصرت سے۔ تو آپ نے اس طرح کوشش کرنی ہے کہ جو کیفیتیں ملیں تو جب پلٹ کے اگلے سال آئیں تو 2 قسموں کے لوگ ہوں۔ ایک تو وہ قسموں کہ جو کیفیت لے کے گئے تھے کچھ نہ کچھ بچا کر کے لے کے آئیں، گوا کے نہ آئیں، یہ تو کم سے کم سودا ہے، کم سے کم۔ اور کچھ میری آرزو ہے کیفیت کو حال میں بدل دیں۔ کتنی خوش نصیبی ہوگی کہ کچھ لوگ کیفیت سے اٹھ کر حال تک چلے جائیں، بڑی بات ہوگی۔ لیکن اگر حال تک نہیں پہنچے، مگر حال کے لیے سال بھر چوکیداری کرنی ہوتی ہے، پہرے داری کرنی ہوتی ہے، اور اس پر محنت اور مزدوری کرنی ہوتی ہے، مگر کیفیت کو لٹنے نہ دیں۔ اب اس کے لیے
یہ جو بیسک نقطہ سمجھا دیا، اس حوالے سے ایک چیز جو مدد دے گی، اس کیفیت کو حال میں بدلنے میں مدد دے گی، اللہ کی نصرت آئے گی، وہ بہت سے نسخہ جات میں سے اور بہت سی ادویات میں سے، بہت سی جو اسپریچول میڈیسنز ہیں، ان میں سے ایک میڈیسن ہے ادب، جس کا ذکر کل رات گفتگو کے آخری حصے میں وہ 10-15 منٹ میں نے لگا دیے تھے مثنوی مولانا روم کے حوالے سے، تو کچھ تھوڑا وقت اور لگا کہ اس سبجیکٹ کو کر لیں مکمل۔ ادب مدد دے گا۔ اب ادب ہے کیا؟ پہلے اس کی اہمیت سمجھا دوں، اس کی اہمیت کیا ہے، پھر اس کا معنی سمجھا دوں گا، مفہوم کہ ہے کیا۔ امام ابن سیرین یہ جلیل القدر تابعین میں سے، تابعین بھی ہیں، محدثین میں سے بھی ہیں اور عارفین میں سے بھی ہیں۔ امام ابن سیرین بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان السلف الصالحین کانوا یتعلمون الہدی ای الادب کما یتعلمون العلم۔ یہ تابعی ہیں امام ابن سیرین، وہ فرماتے ہیں کہ سلف صالحین یعنی وہ کہتے ہیں ہم سے اگلے لوگ، پہلے لوگ۔ اب آپ بتائیے، ایک تابعی جب کہتا ہے ہم سے پہلے لوگ، تو وہ کن کی بات کر رہا ہے؟ وہ اگر تابعی صغار تابعین میں سے ہے تو وہ کبار تابعین کی بات کر رہا ہے، بڑے تابعین کی اور صحابہ کی۔ تیسری نسل تو اور ہے کوئی نہیں، ایک نسل تو وہ خود ہے تابعین۔ تو اگر عمر میں چھوٹا ہے تو اپنے سے بڑے تابعین کی بات کرتا ہے جو خلفائے راشدین کے زمانے میں پیدا ہو گئے تھے، یا وہ بات کرتا ہے صحابہ کرام کی۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہم سے پہلے سلف صالحین تھے، وہ جتنی محنت علم کو سیکھنے پر کرتے، اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، العلم، جب تابعین اور سلف صالحین جب لفظ بولتے تھے العلم، تو اس سے مراد السنہ والحدیث، حدیث اور سنت، آقا علیہ السلام کی حدیث مراد ہوتی تھی، چونکہ سارا علم حدیث کے ذریعے اور حدیث کے ذریعے ملتا تھا، قرآن کا فہم بھی حدیث کے ذریعے آتا، تو العلم کے لفظ کا اطلاق حدیث و سنت پر ہوتا تھا، حدیث پر۔ تو وہ فرماتے کہ ہم سے پہلے لوگ جتنا سفر کرتے، جتنی محنت کرتے، جتنی مشقتیں اٹھاتے علم سیکھنے پر، یعنی حدیث نبوی سیکھنے پر، وہ فرماتے ہیں اتنی ہی محنت کرتے زندگی میں ادب سیکھنے پر۔ ادب سیکھنے پر یہ تابعی کہتے ہیں کہ ہم سے پہلے لوگ اتنی محنت کرتے جتنی احادیث نبویہ کا علم سیکھنے پر کرتے تھے۔ اس کو الخطیب البغدادی نے الجامع لاخلاق الراوی بسام اس کے اندر روایت کیا۔ اب دوسرا قول امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی جلیل القدر تابعی ہیں، اور جن کی بات اب بتانے لگا ہوں یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں پیدا ہوئے تھے مدینہ پاک میں۔ انہوں نے اپنے بچپن میں سیدنا عثمان غنی کا زمانہ پایا، سیدنا مولا علی المرتضیٰ کا پایا، اور فیض یاب ہوئے، اور حضرت ام سلمہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جھولے میں کھیلتے تھے۔ آپ کی والدہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ تھی۔ اس مرتبے کے تابعی اور مولا علی المرتضیٰ سے اکتساب فیض کرنے والے۔ اب میں نے اہمیت بتائی امام حسن بصری، اور سارے سلاسل تصوف و طریقت کے ان کے ساتھ جا کے ملتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ان کان الرجل لیخرج فی ادب یکسبہ السنین ثم السنین۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی کم ہے کہ اگر کوئی شخص نکلے، گھر سے باہر نکلے، سفر پہ جائے،
اور ایسا عمل وہ فرماتے ان کے زمانے کے لوگ اور اگلے لوگ یہی کیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ گھر سے نکلنا ادب سیکھنے کے لیے، صرف تعلیم ادب حاصل کرنے کے لیے، اور سالوں پر سال لگتے چلے جائیں اور بندہ صرف ادب سیکھتا رہے تو فرمایا یہ بھی کم ہے۔ زندگی کے سال ہا سال صرف ادب سیکھنے پہ گزار دیں، چونکہ ادب سیکھنے سے سارا کچھ نصیب ہوتا ہے۔ حضرت سفیان بن عیینہ بیان کرتے ہیں، وہ جو ادب ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سارا خلق یعنی اخلاق، آقا علیہ السلام کا سارا اسوہ اور سیرت، اور آقا علیہ السلام کا شیوہ زندگی، طور طریقے، شیوہ اور حدی، اسوہ زندگی، ملنا کس طرح ہے کسی سے، کسی کو بٹھانا کس کو شفقت کتنی دینی، معاملہ کیسے کرنا، اپنے سے پرائے سے چہرہ کیسے کھلتا رکھنا، یہ سارا جو معاملات کا حسن ہے آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا، فرماتے ہیں اگر اس کے مطابق طبیعت موافق ہو جائے یہ حق ہے، یہی سب سے بڑا ترازو ہے، اور اسی کو ادب کہتے ہیں۔ بندے کو حسن ادب نصیب ہو جاتا ہے۔ سلف صالحین یہ بھی کہا کرتے، اور ان میں سے کئی اپنے بیٹوں کو تعلیم دیتے، بیٹوں کو فرماتے یا بنی لأن تعلم بابا من الادب احب الی من ان تتعلم 70 بابا من العلم۔ بڑے بڑے اکابر صالحین، سلف صالحین اپنے بیٹوں کو، اولاد کو تعلیم کرتے کہ میرے بیٹے ادب کا ایک باب سیکھ لینا، ایک چیپٹر ادب کا ایک باب سیکھ لینا علم کے 70 ابواب پڑھ لینے سے زیادہ محبوب ہے مجھے۔ علم کے 70 باب بندہ سیکھ لے، ادب نہ سیکھے تو 70 کے 70 باب علم کے سیکھے ہوئے اپنا اثر اور فیض دینے میں بیکار جاتا۔ اور ادب کا ایک باب سیکھا ہو وہ 70 ابواب کی کمی کو پورا کر دیتا۔ پھر امام مخلد بن الحسین، یہ سلف صالحین کی باتیں بتا رہا ہوں، وہ پہلی جو قرون مبارکہ، فرماتے ہیں انہوں نے حضرت عبداللہ بن مبارک سے کہا، حضرت عبداللہ بن مبارک سے فرمایا نحن الی کثیر من الادب احوج منا الی کثیر من الحدیث۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم جتنا محتاج ہیں نا حدیث سیکھنے کے، حدیث نبوی اور آقا علیہ السلام کی سنت اور حدیث کا علم سیکھنے کے جتنا محتاج ہیں، اس سے بہت زیادہ محتاج ہیں ادب سیکھنے کا۔ اس کو سیکھ کر علم ملتا ہے، ادب کو سیکھ کر پورے دین کا خلاصہ آ جاتا ہے زندگی میں۔ امام شافعی سے کسی نے پوچھا، سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کیف شہوتک للادب۔ امام شافعی سے پوچھا آپ کی طلب اور خواہش اور تڑپ ادب کے لیے کیسی ہے، آپ ادب کو حاصل کرنے میں کتنی طلب اور تڑپ رکھتے ہیں اور خواہش رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اتنی طلب اور تڑپ رکھتا ہوں ادب سیکھنے کی کہ میں اگر ایک حرف مجھے کوئی ادب سکھا دے، تعلیم کرے، نصیحت کرے، اور ایک حرف بھی نصیحت کا ادب سکھانے کا ہو تو میری آرزو ہے سر سے پاؤں تک میرا ایک ایک انگ اور ایک ایک عضو کان بن جائے، میں ہر عضو سے وہ حرف ادب سیکھوں، جسم کا ہر انگ کان بن جائے اور ہر انگ کے ذریعے میں ادب کو سنوں اور سیکھوں۔ کہتے ہیں اتنی لذت، اتنا شوق، اتنی طلب اور اتنی تڑپ ہے میرے اندر ادب کو سیکھنے پڑھنے کی۔ اور پھر انہوں نے اس سے آگے سوال کیا وَكَيْفَ طَلَبُكَ لَهُ، آپ کی پھر اس کو حاصل کرنے کی طلب کا عالم کیا ہے، آپ اس کی طلب کو کس طرح محسوس کرتے ہیں اپنے اندر؟ فرمایا اس طرح محسوس کرتا ہوں جیسے ایک ماں کا ایک ہی بیٹا ہو اور کوئی اولاد نہ ہو، اور وہ گم ہو جائے، طویل زمانہ گم رہے، اور وہ تڑپ تڑپ کے گویا مر رہی ہو،
تڑپ تڑپ کے مرتے مرتے مدت کے بعد وہ گمشدہ بیٹا مل جائے تو آپ اس کی کیفیت دیکھیں، ماں کو اس بیٹے کے ملنے پر کیا خوشی کی کیفیت ہوگی۔ کہتے ہیں ادب کا جب سبق ملتا ہے تو میرے من کی لذت و سرور کا عالم یہ ہوتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹے آدمی کی بات نہیں بتا رہا، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات۔ یہ امام شافعی ہیں، اور اب امام مالک کا سن لیں یا امام مالک کے ایک شاگرد ہیں امام عبد الرحمن بن القاسم۔ امام عبد الرحمن بن قاسم اپنی وفات سے قبل فرمانے لگے صحبت الامام مالکن 20 سنہ، میں امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں 20 سال تک رہا۔ 20 سال ان کی صحبت میں طالب علم بن کے رہا، 20 سال۔ فَكَانَ مِنْهَا 18 سَنَةً فِي تَعْلِيمِ الْأَدَبِ، 20 سالوں میں سے 18 سال امام مالک نے مجھے صرف ادب سکھایا۔ 18 سال تک صرف ادب کی تعلیم دی، اور آخری 2 سال وَسَنَتَانِ فِي تَعْلِيمِ الْعِلْمِ، آخری 2 سال مجھے حدیث اور سنت کی تعلیم دی، آخری 2 سال علم پڑھایا۔ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، اوائل قرون ثلاثہ میں، اوائل زمانوں میں العلم جب بولتے تھے تو اس سے مراد حدیث کا علم ہوتا تھا، کتب حدیث۔ فرمایا آخری 2 سال علم پڑھایا، 18 سال ادب۔ وہ کہتے ہیں فَلَيْتَنِي جَعَلْتُ الْعِشْرِينَ كُلَّهَا أَدَبًا، اب آج مجھے پچھتاوا لگتا ہے کاش وہ آخری 2 سال بھی ادب پڑھنے پہ لگا دیتا، ادب سیکھنے پہ لگا دیتا۔ 20 سال کے 20 سال تحصیل ادب پہ لگ گئے ہوتے۔ یہ امام مالک کے شاگرد عبد الرحمن بن القاسم فرماتے ہیں امام مالک کا طریق۔ پھر امام ابو علی الدقاق وہ بیان فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں یصل العبد بعبادتہ الی الجنہ ولا یصل الی حضرت ربہ الا بالادب۔ آپ فرماتے ہیں کہ بندہ عبادت کر کر کے جنت تک پہنچتا ہے، اس سے آگے نہیں، مگر ادب اسے حضرت الوہیت کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے، ادب اسے اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دیتا ہے۔ عبادت جنت تک پہنچاتی ہے، ادب اللہ تک پہنچاتا ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن الجلا بیان فرماتے ہیں، عبداللہ بن الجلا فرماتے من لا ادب لہ فلا شریعت لہ ولا ایمان ولا توحید اے کاملا۔ فرمایا جس شخص نے ادب حاصل نہیں کیا اس کے پاس شریعت بھی نہیں ہے، ایمان بھی نہیں ہے، اور توحید کامل بھی نہیں ہے، وہ ہر شے سے معروم ہے، سب کچھ پڑھا، ادب نہ سیکھا اور ادب کو زندگی میں استعمال نہ کیا، ہر شے کا اثر چلا گیا، فیض چلا گیا۔ امام شافعی فرماتے ہیں خود کہ مجھے ایک روز امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نصیحت فرمائی۔ امام مالک نے مجھے فرمایا اے محمد، یا محمد، قال علی الامام مالک یا محمد اجعل علمک ملحن و ادبک دقیقا، علم اور ادب کو اس طرح جوڑو کہ ادب آٹے کی طرح ہو اور علم اس میں نمک جتنا ہو، پھر علم نافع بن جائے گا۔ آٹا گوندتے ہیں نا آپ، اس میں نمک کتنا ڈالتے ہیں؟ بولیے، آٹے کی ایک پوری پرات ہو، اس میں اتنا نمک ڈالتے ہیں۔ فرمایا علم کو نمک کی طرح کر اور ادب کو آٹے کی طرح کر۔ یہی بات حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی کشف المحجوب میں۔ انہوں نے بھی فرمایا کہ اے بندے، نصیحت کی، علم کو نمک کی طرح کر اور ادب کو آٹے کی طرح رکھ۔ ادب آٹے کی طرح ایک پرات کے برابر ادب ہو تو اس میں ایک نمک جتنا علم ہوگا تو تب علم نافع بن جائے گا، اور ادب کم ہوگا، علم جتنا زیادہ ہو وہ نافع نہیں بنتا، وہ معلومات کی بھرمار ہے، معلومات کا بوجھ ہے۔
حضرت ابو بکر شبلی فرماتے کہ اہل اللہ کی علامت یہ ہے، اہل اللہ کی، کہ وہ ان کا کوئی لمحہ بھی ادب سے خالی نہیں گزرتا۔ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا من ترخص الادب رجع من حیث جاء۔ حضرت ذوالنون مصری نے کہا جس شخص نے ادب کے معاملے میں رخصت لے لی، یعنی رخصت پر عمل کیا، ڈھیلا ہو گیا، ریلیکس ہو گیا ادب میں، ادب کو ہلکا سمجھا، ادب کو ہلکا سمجھا، وہ جہاں سے آیا ہے پلٹ جائے، کچھ نہیں ملے گا اس کو۔ جہاں سے آیا فرمایا چلا جائے، پلٹ جائے، اسے کچھ نہیں ملے گا۔ ادب انسان کو آگے بڑھاتا ہے، اللہ کی قربت کی طرف لے جاتا ہے، ہر عمل کو مقبول کرتا ہے، اس عمل کی جو جوہریت ہے، جوہریت اس کو اعلیٰ کرتا ہے، چمکاتا ہے، اس کی خالصیت کو چمکاتا ہے، اور علم کو اور عمل کو دونوں کو نافع بناتا ہے۔ یہ میں نے چاہا کہ چند کلمات بڑی ہستیوں کے آپ سن لیں کہ ادب کی اہمیت پر وہ کیا کہتے ہیں۔ اب ادب ہے کیا، تھوڑا سا اس کا ذکر کر لیتے ہیں۔ اب ذہن میں رکھ لیں، ادب اولیاء نے اور صوفیاء نے اور عرفاء نے ایک مختصر سی تعریف کر دی ہے بڑی جامع۔ وہ کہتے ہیں کہ بندے کی زندگی میں جتنے خصال خیر ہیں، میں کل رات، پرسوں رات، پچھلی سب راتوں میں جو ذکر کرتا رہا، جتنے خصائل حمیدہ ہیں، اخلاق حسنہ ہیں، نفس کے رذائل سے پاک ہو کر، کہتا رہا نا، زنگار کو دور کر کے اچھے خصائل پیدا کرو۔ فرمایا انسان کی طبیعت میں جتنے اچھے خصائل ہیں، ان سارے خصائل کا جمع ہو جانا، اس کو ادب کہتے ہیں، اس کو ادب کہتے ہیں۔ اب اللہ کے ساتھ بھی ادب ہے۔ ہم ادب کا ایک معنی جانتے ہیں عام طور پر کہ بزرگوں کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ، اہل بیت اطہار کے ساتھ، صالحین اور اولیاء و عارفین کے ساتھ، پھر مشائخ کے ساتھ، پھر والدین کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ ادب سے پیش آنا۔ ہم نے ادب کا صرف اتنا معنی فکس کر رکھا ہے، ایسا ہے نا جی؟ ذہن میں رکھ لیں، یہ ادب کا ایک باب ہے، یہ ادب کا، اگر ادب کو آپ 100% یعنی ایک کلیت میں کر لیں تو آدھا حصہ اس ادب میں آتا ہے، اور پورا 50% آدھا حصہ دوسرا ادب ہے، سارے دونوں اس سے ملا کر ادب ہے۔ یہ آپ میرے پچھلے سال کے خطابات سنیں جو اعتکاف میں دیے تھے، پچھلے 10 راتوں کے، اور اس سے پچھلے سال کے، حسن ادب پر ہوا ہے اور حسن خلق پر بھی ہوا ہے۔ 10 راتیں میں نے اس پر خطاب کیا پورا، آپ وہ کیسٹ سن لیں۔ اب میرے بیٹے بیٹیاں جو پہلی بار آئے ہیں اور جن کے معمول میں نہیں ہے ان خطابات کو ریگولرلی سننا، وہ پچھلے 2 سالوں کے 3 سالوں کے خطابات آن لائن مل جاتے ہیں پڑے ہوئے، وہ سارے ترتیب سے سنیں، ایسے جیسے 10 راتیں آپ بھلے ایک مہینے میں ایک سیریز ختم کر لیں، 10 راتوں کی سیریز کو ایک مہینے میں ختم کر لیں، پھر اس کے بعد اگلے مہینے میں دوسرے سال کے ختم کر لیں، تیسرے مہینے میں اس سے پیچھے چلے جائیں تیسرے سال کے۔ اس طرح یہ جو 10 راتوں کے ایک موضوع پر خطابات کا ایک تسلسل ہوتا ہے، سیریز ہوتی ہے، وہ ذخیرہ ہے آپ کے لیے، وہ اس چیز کو سنبھالنے میں مدد دے گا۔ تو میں نے اس میں یہ سمجھایا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ ادب ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ ادب ہے، صحابہ و اہل بیت اطہار کے ساتھ ادب ہے، صحابہ کرام کے ساتھ، تابعین، سلف صالحین کے ساتھ، اولیاء کاملین کے ساتھ، بزرگان دین کے ساتھ، والدین کے ساتھ، مشائخ کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ ادب۔ یہ ادب سمجھ لیں پورا دین ہے۔ اسی طرح پھر دوستوں کے ساتھ، اعزاء اقارب کے ساتھ برتاؤ، بہن بھائیوں کے ساتھ برتاؤ، والدین سے گھر میں شروع ہو جاتا ہے، والدین کے ساتھ برتاؤ، یہ حسن ادب ہے۔ جتنے بیٹے بیٹیاں چھوٹی عمر میں ہیں، نوجوان ہیں یا جوان، وہ سن لیں، ان کے ساتھ برتاؤ میں گفتگو کریں تو دھیمی آواز میں کریں، زیادہ تیز ترار ہو کے نہ کریں والدین سے۔
اسی طرح مشائخ سے، اس طرح بزرگوں سے۔ تو والدین ان کا احترام کریں، تکلیف ہو ان کی خدمت کریں، تکلیف ہو ان کے پاؤں دبایا کریں، ماں باپ کے پاؤں دبایا کریں، ٹانگیں دبایا کریں، خدمت کریں۔ جب جانے لگیں اسکول، یونیورسٹی، جاب پر، انہیں سلام کر کے جائیں، اگر کر سکے تو ہاتھ چوم کے جائیں، جاتے ہوئے مصافحہ کریں، ہاتھ چوم لیں، بوسہ دیں، ماں باپ جو اویلیبل ہے ہاتھ چوم کے جائیں۔ واپس یہ ادب سکھا رہا ہوں آپ کو، واپس آئیں، آ کے سیدھا ملیں، پھر ہاتھ چوم لیں۔ عرب میں آج بھی لوگ جوان یہ کرتے ہیں، عرب دنیا میں آج بھی یہ کرتے ہیں، ان کے کلچر بن گیا ہے۔ تو ہاتھ چوم کے جائیں ماں باپ کے، تکلیف ہو تو ان کی خدمت کریں، سعادت سمجھیں، بخشش ملے گی۔ اونچی آواز سے نہ بولیں، اگر ان کی بات سے اختلاف ہو تو جھگڑا نہ کریں، خاموش ہو جائیں۔ ایک بات سمجھ لیں، ان کی اس بات کو ماننا واجب ہے جو شریعت کے خلاف نہ ہو، کسی کی حق تلفی نہ ہو، اللہ رسول کے حکم کی مخالفت میں نہ ہو، مانیں۔ اگر ان کی بات اللہ رسول کے حکم کی مخالفت میں ہے، شریعت کچھ اور کہتی ہے، ماں کچھ اور کہہ رہی ہے، دین نے جو حقوق دیے ہیں وہ کچھ اور تقاضا کرتا ہے دین، ماں کی خواہش باپ کی خواہش کچھ اور ہے، تب بھی جھگڑا نہ کریں، خاموش رہیں۔ ایسے ٹکراؤ میں عمل شریعت پہ کریں، عمل حکم اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم والدین سے اونچا ہے، مشائخ سے اونچا ہے، ہر ایک سے بلند ہے اللہ اور اس کے رسول کا حکم۔ بعض اوقات آپ کی شادی ہو جاتی ہے، ماں کی، آپ کی ماں اور آپ کی بیوی کی نہیں بنتی، وہ ساس اور بہو ہیں، آپ بیٹے ہیں، آپ سینڈوچ ہو جاتے ہیں۔ تو کئی لوگ غلطی کرتے ہیں، تو بیوی کے کہنے پر آ کر ماں سے زیادتی کریں گے یا ماں باپ سے کریں گے، اور بعض کریں گے بچے ماں کی بات مان کر بیوی سے زیادتی کریں گے۔ دونوں میں کسی ایک سے زیادتی کی بھی اجازت نہیں۔ ماں کا یہ حق نہیں ہے، یہ حق ماں کا، ماں باپ کا نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے آپ وہ حق جو اللہ رسول نے بیوی کو دیا ہے آپ بیوی سے چھین لیں، بیوی سے زیادتی کریں، اس کو محروم کریں، ظلم کریں۔ یہ ماں باپ کا حق نہیں ہے۔ اگر آپ یہ بات ان کی نہیں مانیں گے آپ گناہگار نہیں ہوں گے، چونکہ وہ اللہ رسول کے حکم کے خلاف کہہ رہے ہیں۔ اللہ رسول نے ان کو یہ حق دیا ہے، وہ حق ان کو جانا چاہیے، آپ کے بیوی بچوں کو۔ تو ماں باپ سے جھگڑا نہیں کرنا، تو میں نہیں کرنی، اونچا نہیں بولنا، خاموش ہو جائیں۔ آپ کو فہم ہونا چاہیے، سمجھ ہونی چاہیے، انسان ہیں، یہ خطا ہے، یہ ان کا ڈیمانڈ غلط ہے، بس نہ وہ پوری کریں نہ ادھر زیادتی کریں، مگر ان سے ٹکراؤ بھی نہ کریں، بے ادبی نہ کریں۔ اسی طرح جو حق ماں باپ کا ہے، ان کی خدمت کرنا، مال سے خدمت کرنا، روز ان کی خیریت پوچھنا، پیار سے خدمت کرنا، ہر دکھ سکھ میں خیال کرنا، یہ جو حق ماں باپ کا ہے ادب اور احترام کا، بعض اوقات نہیں بنتی تو بیوی تقاضا کرتی ہے، آپ شکایتیں کر کر کے آپ کا ذہن بھرنا چاہتی ہے، ماں کے خلاف، باپ کے خلاف، وہ حق بھی نہیں ہے بیوی کا، وہ ماں باپ کا حق ہے۔ تو بیوی کے کہے پر ایسا کوئی کام نہ زبان سے بول سکتے ہیں نہ کر سکتے ہیں جو ماں باپ کے حقوق کے خلاف ہو، جیسے کہ ماں باپ کے کہے بیوی کے حق کے خلاف جو شریعت نے حق رکھا ہے آپ نہیں کر سکتے، تو بیوی کے کہنے سے والدین کے خلاف نہیں کر سکتے۔ ہر ایک کے حق کو اپنی جگہ قائم رکھنا اور حد کو نہ توڑنے دینا، نہ توڑنا نہ توڑنے دینا، ایک دوسرے پر ظلم اور تعدی نہ ہو۔ یہ امتحان ہے ان کا جو جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، شادیاں ہو جاتی ہیں، وہ ایک اس آزمائش سے گزرتے ہیں۔ میں نے آپ کو وے آؤٹ بتا سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ جو شادی شدہ ہے ہاتھ اٹھائیں۔ نہ ادھر زیادتی ہو، حق تلفی ہو، اور نہ ادھر زیادتی اور حق تلفی ہو، وہاں اللہ رسول کے حکم کو سامنے رکھنا ہوتا ہے۔ اب پلٹ کے پھر آ جاتے ہیں، تو ماں باپ کی ادب کریں، عزت کریں، تکریم کریں۔ وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو کیا ہوا، ان کو جاہل سمجھ کے، گوار سمجھ کے نہ جھڑکو، اف اور تو میں نہ کرو، کوئی بات نہیں۔ ادب علم کی وجہ سے نہیں ہو رہا، ادب ماں باپ ہونے کی وجہ سے ہو رہا۔ آپ ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، وہ محنت مزدوری کرنے والے ہیں، چھوٹے ہیں، تو وہ ادب آپ کے اس منصب کی وجہ سے نہیں ہو رہا، ادب ان کے ماں باپ ہونے کے حق کی وجہ سے۔
آپ کے اساتذہ پڑھایا، آپ پی ایچ ڈی کر گئے، دنیا میں بڑے لائق ہو گئے، وہ پرائمری اسکول کے استاد تھے، اسکول لائف کے استاد تھے، تو وہ اس نے 2 حرف بھی پڑھائے، وہ آپ کا استاد ہے، اس کا ادب سے ملیں۔ مجلس میں جس سے سبق سیکھ لیں استاد ہے، ادب سے احترام سے ملیں۔ جس سے حرف نصیحت سن لیں آپ کا استاد ہے، اس سے ادب اور احترام سے ملیں۔ پھر ہر جو بڑا ہے عمر میں، اس سے ادب اور احترام سے ملیں۔ تو یہ ادب ہے۔ اسی طرح چھوٹے کا بھی ادب ہے۔ میں نے کیا کہا؟ بولیے۔ چھوٹے کا بھی ادب ہے۔ آپ پوچھیں گے جی چھوٹے کا ادب کیسے؟ اب اس تنگ معنی سے باہر نکل آئے نا۔ ادب صرف تعظیم کے معنی میں نہیں ہے۔ تو چھوٹے کا ادب کیا ہے؟ چھوٹے کا حق ہے کہ اس پہ شفقت ہو، اسے محبت دی جائے۔ چھوٹے کے لیے ادب کیا ہے؟ اس پہ شفقت کرنا، یہ بھی حسن ادب کا حصہ ہے۔ اس کو پیار دینا، اس کے اندر عزت نفس پیدا کرنا، اس کے دل کو نہ توڑنا، مگر نصیحت ہو تو حکمت کے ساتھ اسے سمجھانا، جھڑکنا دبانا نہیں کہ وہ ڈر جائے دب جائے، حکمت کے ساتھ سمجھانا، پیار دینا، شفقت دینا، محبت دینا، یہ حسن ادب ہے۔ تو یہ اس کا حق ہے۔ ہر حقدار کا حق خوبصورت طریقے سے ادا کرنا، اس کو ادب کہتے ہیں۔ کیا کہا میں نے؟ بولیے ایک جملہ۔ ہر حقدار کا جو حق ہے، اب جانوروں کا بھی حق ہے۔ کیا آپ کو یاد ہے مولانا روم کا جو تذکرہ میں نے شاید دوسری رات یا تیسری رات جب کیا تھا، تو میں نے 2 واقعات سنائے تھے نا، کہ گزر رہے تھے مولانا روم ایک گلی سے، ان کے مریدین اور تلامذہ ساتھ تھے، تو کتا سویا ہوا تھا۔ گلی تنگ تھی، گزرنے کی جگہ نہیں تھی، تو کتا سویا ہوا تھا، رات کا وقت تھا، تو مولانا روم رک گئے۔ مریدوں اور شاگردوں نے چاہا کہ کتے کو تھوڑا ماریں اور اٹھا دیں۔ آپ نے کہا نہیں، اس کو نیند آئی ہے، ہماری وجہ سے اس کو بے آرام کیوں کرتے؟ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اور کتوں میں ایسے کتے بھی ہیں پھر آپ کا پہرا دیتے ہیں، آپ سے وفاداری کرتے ہیں، وفاداری کرتے ہیں۔ تو کتے کا بھی حق ہے، تو اس کا حق بھی اسے دینا۔ اور یہ بھی آپ کو یاد ہے، کہا تھا وہ ایک کھانا بن کے میٹھا آیا تو کھا لیا کتے نے، شاگرد جلال میں آ گئے، کہیں نہیں بھوکا ہوگا، اس کا حق تھا، اس نے کھا لیا۔ تو حیوانوں کا بھی حق، پرندوں کو بھی دینا، خیال کرنا، ان کو مارنا نہیں پاؤں کے نیچے، کسی کو اذیت نہ دیں، کسی کو دکھ نہ دیں، کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کا دل نہ توڑیں، الا یہ کہ حرام کام ہو، ناجائز ہو، اس میں دل رکھنا توڑنا نہیں ہے۔ دل نہ توڑیں، کسی کو جھڑکے نہیں، کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو، وہ اپنے آپ کو آپ کے عمل سے حقیر نہ سمجھے، نہ آپ حقیر جانیں۔ ہر ایک کی عزت کا خیال کرنا، یہ ادب ہے۔ ہر ایک کا لحاظ کرنا ادب ہے، ہر ایک کو اس کا حق دینا ادب ہے، ہر ایک سے مسکراتے ہوئے چہرے سے ملنا، یہ ادب ہے۔ یہ معنی سمجھ میں آیا؟ تو یہ سارے جو خصائل ہیں، خوبصورت خصلتیں، جن کے ساتھ بندہ اللہ کے ساتھ اپنی بندگی کا تعلق نبھاتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی غلامی اور امتی ہونے کا تعلق نبھاتا ہے، اکابر کے ساتھ چھوٹا ہونے کا تعلق نبھاتا ہے، بڑوں کے ساتھ چھوٹا ہونے کا تعلق نبھاتا ہے، اللہ کی ہر مخلوق کے ساتھ ایک مخلوق ہونے کے ناطے تعلق نبھاتا اور ان کا حق ادا کرتا ہے، ہر شخص کے ساتھ اور ہر فرد کے ساتھ اور ہر مخلوق کے ساتھ اس کا حق ادا کرنا اور اس کے ساتھ معاملہ خوبصورت طریقے سے کرنا، خوبصورت طریقے سے معاملہ کرنا، اس کو ادب کہتے ہیں۔ یہ بات آپ سمجھ گئے؟ اب ادب کی باریکیاں ہیں، ادب کی باریکیاں ہیں۔ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ قلائد الجواہر سے دے رہا ہوں، آپ نے جو لوگ اللہ والے ہیں ان کے ادب کیا ہے؟ یہ ادب آ جائے تو اسی ادب سے بندہ فقیر بنتا ہے، اسی ادب سے بندہ سالک بنتا ہے، اسی ادب سے بندہ صوفی بنتا ہے، اسی ادب سے بندہ عاشق بنتا ہے، اسی ادب سے بندہ عارف بنتا ہے۔
اسی ادب سے بندہ اللہ کا محبوب بنتا ہے، اسی ادب سے بندہ اللہ کا مقرب بنتا ہے۔ ادب سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ والے کے ادب میں سے فقیر اور سالک، جو اللہ کا فقیر، اللہ کا بندہ، اللہ کا سالک، راہ حق کا جو طالب ہے، طالب، اس کا ادب یہ ہے کہ ہمیشہ حق کا طالب رہے۔ اب یہ ادب سکھا رہا ہوں، ہمیشہ بندہ حق کا طلبگار رہے اور سچ بولنا اور سچائی پر عمل کرنا، یہ اس کی زندگی کا شیوا رہے، یہ اس کا حسن ادب ہے۔ سچ بولنا اور سچائی پہ عمل کرنا، سچائی کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنانا، یہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ بندہ اپنا سینہ کھلا رکھے، یہ فقیر اور اللہ والے کا ادب ہے۔ سینے میں تنگی نہ آنے دے، کیا؟ سینے میں تنگی نہ آنے دے، سینہ وسیع رکھے، اپنے نفس کو سب سے ذلیل اور کمتر جانے، خود بخود ادب آئے گا۔ نفس کو ہر ایک سے کمتر ذلیل جانے، دوسرے کو اپنے سے بہتر جانے، ادب کبھی نہیں جائے گا چھوڑ کر آپ کو۔ ایک ہی گر پکڑ لیں، ہر دوسرے شخص کو خود سے بہتر سمجھیں، خود کو اس سے کمتر سمجھیں، ادب آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ اگر معلوم نہ ہو تو دوسرے سے علم طلب کریں، حاصل کریں، دھیان سے سنیں، یہ نہ سوچیں کہ مجھے تو آتا ہے۔ جو سوچتا ہے کہ مجھے تو آتا ہے، اس کے پاس ادب کبھی نہیں آتا۔ سوچیں، سنیں، اور اگر کوئی غافل ہے یا نہیں جانتا تو اس کو بڑی حکمت اور تہذیب کے ساتھ نصیحت کرے، اس کو علم دکھا دے۔ کوئی آپ کو تکلیف اور اذیت پہنچائے تو جواباً اس کو اذیت نہ پہنچائیں، یہ ذاتی اذیت کی بات ہے، ذاتی۔ اگر کوئی دین پر حملہ کرے، انسانیت پر حملہ کرے، ظلم کرے تو ظالم کے ہاتھ پکڑنا، ٹکرانا، یہ غیرت انبیاء ہے، یہ ایمان ہے۔ وہ موضوع الگ ہے، وہ موضوع وہ ایک الگ ہے۔ یہ ذاتی سطح پہ کوئی آپ سے زیادتی کر دے، جھڑکے، برے آداب کے ساتھ آپ کو بلا لے، آپ کی حق تلفی کر لے، ذاتی طور پہ آپ کا لحاظ نہ کرے، آپ کی بے عزتی ہو جائے، تو اس کو اذیت جواب میں نہ دے۔ پھر فرمایا کہ جو اللہ کی راہ پہ چلنے والا، اس کا ادب یہ ہے کہ کثرت سے دیتا ہے اور لیتا نہیں ہے، کثرت سے دینے والا بنے، لینے والا نہ بنے، محرمات سے بچے اور شبہات مشتبہات سے کنارہ کش رہے، غریب کا مددگار رہے، یتیم کا معاون اور سہارا رہے۔ اور فرمایا اللہ والے کا ادب زندگی یہ ہے کہ اس کا چہرہ ہر وقت مسکراتا رہے، اس کے چہرے پہ تبسم رہے، چہرے سے خوشی ظاہر کرے، اور دل اللہ کے عشق اور محبت اور ہجر اور فراق کے غم میں غمگین رہے۔ اگر فقر کی حالت میں بھی اللہ نے رکھا ہے تو راضی رہے۔ کوئی راز کسی کا اس بندے کے پاس ہو، آپ کے پاس، تو کسی کا راز پوری عمر افشا نہ کریں، راز افشا نہ کریں، پردہ پوش بن کے رہنا، یہ ادب ہے۔ ہر ایک کے عیب پر پردہ ڈالنا، ہر ایک کے نقص پر پردہ ڈالنا، لوگوں کے راز پہ پردہ ڈالنا، یہ ادب ہے زندگی کا۔ اور پھر کسی کی ہتک نہ کرنا، کسی کی عزت کم نہ کرنا، اور کسی کی عزت کا پردہ بنا ہوا ہے جھوٹا ہی، وہ بھی نہ اتارنا۔ جیسا بھرم ہے اس کے بھرم کو قائم رکھنے پہ خوش ہونا، یہ ادب ہے۔ ہر وقت اچھے اخلاق کے ساتھ رہے، صبر اور شکر کے ساتھ رہے۔ کوئی آپ کے ساتھ جہالت سے، اکھڑ پن سے پیش آئے تو آپ اس کے ساتھ حلم اور بردباری سے، نرمی سے پیش آئیں، یہ ادب ہے۔ کوئی اذیت دے، صبر کریں،
یہ ادب ہے۔ فرمایا کسی سے بغض نہ رکھے، یہ دل کا ادب ہے۔ بڑوں کی تعظیم کرے، یہ ادب ہے۔ چھوٹوں پر شفقت اور محبت کرے، یہ ادب ہے۔ کوئی بھی امانت ہو آپ کے پاس، بیٹے میں پورا شیوہ زندگی دے رہا ہوں آپ کو، یہ ادب ہے۔ یہ پوری زندگی کا ایک سبق ہے، حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مجلس میں پڑھایا، قلائد الجواہر سے وہ سنا رہا ہوں آپ کو۔ تو اولیاء صوفیاء تو ایسی تعلیم دیتے تھے۔ چھو منتر یہ ان کا تصوف نہیں تھا۔ چھو منتر تصوف، چھو منتری تصوف نہیں تھا، یہ ہندوؤں سے آیا ہے، یہ چھو منتری تصوف۔ آپ چھو منتری میں سمجھ گئے نا، جو لوگ بڑے کرتب دکھا اور جلال دکھا اور ایسے لوگوں کے اوپر بڑا کچھ روب دبدبا بنا اور ظاہرداری دکھا، یہ سارا چھو منتری ہندوؤں کا سارا تصور ہے جو انڈیا میں جنم لیا ہے، جس نے یہ مدینہ سے نہیں آیا، نہ یہ بغداد سے آیا۔ آپ میری بات کو سمجھ گئے؟ یہ تعلیم ہے، یہ ادب ہے۔ فرمایا آپ کو کوئی امانت ملے کبھی خیانت نہ کریں، یہ آپ کا ادب ہے ایمان کا۔ کسی کو برا نہ کہیں، یہ ادب ہے۔ کسی کی چغلی اور غیبت نہ کریں، وہ ہوتا ہے پشت پیچھے کسی کی برائی کرنا، بھلے وہ برا ہی ہو مگر اس کی برائی نہ کریں۔ اس کا برا ہونا اور بات ہے، آپ کا اس کی برائی کرنا اور بات ہے، یہ نہ کریں۔ فرمایا یہ اللہ والے کا ادب ہے، سالک اور فقیر کا ادب ہے۔ فرمایا اس طرح اللہ کی عبادت کی رغبت رکھے، نماز روزہ اور عبادات اور طاعات میں، غریبوں کو کمزوروں کو مسکینوں کو اپنی مجلس میں زیادہ جگہ دے، یہ ادب ہے۔ یہ غریبوں کا حق ہے، یہ ادب ہے، زیادہ جگہ دے۔ مسکینوں کو کھانا کھلائے، یہ حسن ادب ہے۔ ہمسایوں کو راحت پہنچائے، اللہ کا بندہ، یہ ادب ہے۔ اپنی جانب سے کوئی تکلیف نہ دے، کسی کو گالی نہ دے، کسی کی غیبت نہ کرے، کسی پر عیب اور تہمت نہ لگائے، کسی کی مذمت نہ کرے، کسی کی چغلی نہ کرے، اور ایسی حرکات و سکنات نہ کریں جس سے دوسروں کی حتک اور عزت کی میں کمی آئے۔ آپ نے فرمایا اللہ والے کا یہ ادب ہوتا ہے، یہ اس کا شیوہ زندگی ہوتا ہے۔ پھر جس کو یہ ادب نصیب ہو جائے، اللہ پاک اس کے دل کے اندر حکمت اور معرفت کا چشمہ کھول دیتا ہے۔ پھر اس کا کلام عجیب ہوتا ہے، اس کی زبان اللہ کے رازوں کا خزانہ ہوتی ہے، اس کا قول، اس میں وزن، توازن، اعتدال، تاثیر ہوتی ہے، اور اس کا فکر ما کانا و ما یکون کی حدوں میں ہر طرف زمین سے لے کے آسمان اور عرش تک اس کا فکر کام کرتا ہے۔ یعنی یہ وہ ادب ہے جو صوفیاء اور اولیاء ہمیشہ سکھاتے تھے۔ اور ادب کے درجات ہوتے ہیں، پھر ادب کے درجات ہیں۔ اس ادب میں یہ بھی اولیاء کرام نے کہا، حضرت سہل بن عبداللہ تستری فرماتے ہیں کہ جس شخص نے محنت کر کے اپنے نفس کو، اپنی جان کو ادب نہیں سکھایا، وہ جتنی عبادت کرے عمر بھر، اس کی عبادت اخلاص سے خالی رہتی۔ اور کسی نے کسی سے سوال کیا یہ پوچھتے ہوئے کہ یہ لوگ یہ ادب کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے، کسی بڑے سے شیخ سے بات کرتے، کسی سے کلام کرتے، ہر عمل میں ادب کرتے ہیں، یہ ظاہری ادب ہے؟ تو حضرت یعنی جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ اور حضرت ابو حفص بغدادی کا، انہوں نے فرمایا نہیں، یہ جو ظاہر کا خوبصورت ادب ہے یہ باطنی ادب کا عنوان ہوتا ہے۔ اس ظاہری زندگی میں طور اطوار اخلاق اور عادات میں جو ظاہری ادب کرتا ہے بندہ، اسی ادب سے ادب کے اثرات باطن پہ جاتے ہیں، یہ باطن کے ادب کے اس سے رنگ چڑھتا ہے۔ حضرت ابو عمران اولیاء میں سے بڑے اکابر عرفاء میں سے ہوئے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے حضور عزم کیا کہ یہ 4 خصلتیں میں اپنے اوپر لازم کر لوں گا، اخلاق کی 4 خصلتیں، اچھے اخلاق 4،
جیسے ہوتا ہے عبادت ہے، سخاوت ہے، تواضع ہے، انکساری ہے، یا دوسروں کے ساتھ رفق اور نرمی ہے. یعنی انہوں نے کہا کہ 4 اخلاقی خصلتیں میں نے اپنے اوپر واجب کی. اسی رات حضرت بشر الحافی ان کے خواب میں آئے. حضرت بشر الحافی نے کہا کہ ابو عمران تم نے 4 خصلتوں کو اپنے اوپر لازم کر لیا، میں بتانے آیا ہوں، مگر ان میں تو نے ادب کو شامل نہیں کیا. تجھے معلوم نہیں کہ ادب سے اوپر خصلت کا کوئی درجہ ہی نہیں ہے، ساری خصلتیں نیچے رہ جاتی ہیں. سب سے اکبر اور اعلیٰ اور ارفع خصلت ادب ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایک شخص اپنے بیٹے کو، اولاد کو ادب سکھائے، ہر روز بیٹھ کے تھوڑی دیر اپنی اولاد کو، بیٹے بیٹی کو ادب سکھائے، فرمایا ہر روز اناج میں سے اتنا روزانہ صدقہ کرنے سے زیادہ اجر کا کام یہ ہے روزانہ اولاد کو ادب سکھانا. صدقہ خیرات سے زیادہ نفع دینے والا عمل ہے. اس لیے کہ جس اولاد کو ادب آ جائے گا، یہ بھی ادب میں سے ہے کہ والدین دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ان کو نہ بھولے، وہ والدین کو پیچھے ثواب پہنچاتا رہے گا. اور ساتھی کے تعلق کا ہمیشہ خیال رکھنا، یہ بھی اسی حسن سیرت، حسن ادب میں سے ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک بوڑھی خاتون آئی آقا علیہ السلام سے ملنے. میں بیٹھی تھی تو آقا علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو کہا میرے قریب آ جا. قریب آ کے اس کو بٹھا لیا اور بوڑھیا سے پوچھتے رہے کیا حال ہے. وہ حال بتاتی رہی. تمہارے رشتہ داروں کا کیا حال ہے بتایا، گلی کوچے والوں کا کیا حال ہے، تمہارے قبیلے کا کیا حال ہے، فلاں کا حال کیسا، فلاں کا کام کیسا. اس سے اتنی توجہ دے کر پوچھتے رہے. فرماتی ہیں حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حتیٰ کہ مجھے خیال گزرا جب وہ چلی گئی، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے سب سے توجہ ہٹا دی اور ساری توجہ شفقت اس ایک بڑھیا کی طرف کر دی. اتنی شفقت اور توجہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ خدیجہ کی سہیلی تھی. ہائے ہائے ہائے، یہ خدیجہ کی سہیلی تھی اور اس کے زمانے اس سے ملنے ہمارے گھر آیا کرتی تھی. تو فرمایا کہ اپنی پرانی سنگتوں کے حیا کو قائم رکھنا یہ بھی حسن ایمان ہے، یہ ادب ہے زندگی کا. پھر حدیث پاک میں آتا ہے جب کبھی بکرا ذبح کرتے، صدقہ کرتے، عام خیرات کرتے تو گوشت لے کر آپ خدام کو دیتے اور کہتے فلاں 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 خاتون کے گھر جا کے دے آؤ. پرانی عورتوں کے نام بتاتے، فرماتے فلاں فلاں کے گھر جا کے گوشت دے آؤ. میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اتنا خیال فرماتے اور ان کے گھروں میں گوشت بیچتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ ساری خدیجہ کی سہیلیاں تھیں. خدیجہ کی سہیلیاں تھیں. تو جب زمانہ گزر جائے تو ایمان اور ادب کے حسن کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی پرانی والدین کی پرانی سنگتوں کا بھی خیال کرنا. اولاد کو ادب سکھائیں گے تو ادب آپ کی قبر میں بھی کام آئے گا. اس لیے ارشاد فرماتے ہیں اولیاء کرام کہ جس نے اللہ پاک سے اپنا تعلق ادب پر استوار کر لیا اور پوری زندگی کو حسن ادب کے ساتھ سنوار لیا، فرمایا اللہ پاک اسے مفاتیح الخیر عطا کر دیتا، خیر کی کنجیاں دے دیتا ہے اس کو. اللہ اسے خیر کی کنجیاں عطا کر دیتا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ پاک اس کے اندر خیر کا چشمہ پیدا کر دیتا ہے، وہ منبع فیض بن جاتا ہے ادب سے. حضرت خضر علیہ السلام ایک اولیاء میں سے کسی ایک کو ملے، حضرت خضر علیہ السلام. انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی دعا سکھا دیں، کوئی اپنی خاص دعا مجھے سکھا دیں. انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام نے یہ دعا سکھائی، وقال اللہم الہمنی حسن الادب فی معاملاتک. اے اللہ مجھے حسن ادب سکھا دے وہ سارے معاملات میں جو تیرے ساتھ مجھے پیش آتے. تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ دعا میں بھی اللہ سے حسن ادب کہ اللہ تمہیں سکھا دے، اس کی دعا مانگو.
اب حسن ادب کی ایک لطیف مثال دیتا ہوں آپ کو قرآن مجید سے. کتنا فرق ہے جس نے ادب سیکھ لیا ہو اس کی زبان میں، اور جس نے ادب نہ سیکھا ہو، سارا علم ہو اس کے پاس، اس زبان میں. دو زبانوں میں کتنا فرق آ جاتا ہے. حضرت ابو علی الدقاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو بیان فرماتے ہیں کہ سیدنا ایوب علیہ السلام کو جب بہت تکلیف آئی، اور اتنی شدت کی تکلیف آئی کہ درد کی وجہ سے جسم کے انگ انگ سے ٹھیسیں اٹھتی تھیں، درد کی لہریں اٹھتی تھیں اور شدت کی درد ہوتی تھی. اس وقت آپ نے عرض کیا مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، باری تعالیٰ مجھے تکلیف نے آ کے چھو لیا ہے اور تو بڑا رحم فرمانے والا ہے. یہ آیت کوٹ کر کے آگے حضرت ابو علی الدقاق فرماتے ہیں، اور حضور داتا گنج بخش علی حجویری بھی انہی کے آگے شاگردوں میں سے شاگرد ہیں، یعنی ان کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امام ابو القاسم القشیری کے شیوخ میں سے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جب دیکھیے عرض کیا باری تعالیٰ مجھے تکلیف نے چھو لیا ہے اور تو بڑا رحم فرمانے والا، یہ کہہ کے فرمایا ولم یقل ارحمنی، اور یہ نہیں کہا باری تعالیٰ تو مجھ پہ رحم کر. اس طرح خطاب کر کے اللہ کو عرض نہیں کیا کہ مجھ پہ رحم کر، یہ میری تکلیف دور فرما، میری مرض دور فرما. یہ بھی عرض نہیں کیا تو مجھ پہ رحم کر، ارحمنی نہیں کہا کہ انت ارحم الراحمین، تو بڑا رحم کرنے والا. یعنی وہ فرمایا کہ ادب کی وجہ سے تو مجھ پہ رحم کر، یہ زبان بھی بند کر لی، یہ کلمہ بھی نہیں. یہ کمال ادب ہے کہ بندہ اتنا پیکر ادب بن جاتا ہے کہ کسی کلمہ کی شکل میں مانگتے ہوئے بھی اس کو جھجک آتی ہے. آپ نے سنا تھا نا حضرت ذوالنون مصری کے حوالے سے تذکرہ ایک عارفہ اور عاشقہ کا، کہ جب پوچھا کہ سخاوت کیا ہے تو ان کے جواب میں کہا کہ وہ مقام جہاں تجلی حق وارد ہوتی ہے دل پر، اور پھر بندہ اللہ سے مانگتا ہے. میں 20 سال سے اس مقام پر ہوں. جب تجلیات وارد ہوتی ہیں دل ارادہ کرتا ہے کچھ مانگ لوں، مگر ادب کی وجہ سے شرم آتی ہے کہ مولا سے مانگوں، کہیں وہ یہ نہ کہے کہ تو بھی اس مزدور کی طرح ہے جو اجرت مانگتا ہے. اجرت مانگتا بھی کمال ادب کے منافی ہے. اس لیے ایسے اولیاء ہوئے جو صرف اس کو یاد کرتے کچھ مانگنے کی بجا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ادب بھی بیان کیا عرفاء نے. جب قرآن مجید میں ذکر آیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے حوالے سے کہا، اللہ کے حضور بڑی توجہ سے الفاظ پر غور کریں. عرض کیا ان تعذبہم فإنہم عبادک، یہ جو میری قوم ہے جنہوں نے شرک کیا، ظلم کیا، بنی اسرائیل تھے آپ کے ساتھ زیادتی کی. عرض کیا باری تعالیٰ اگر تو انہیں عذاب دینا چاہے تو تیرے بندے ہیں، تو مالک ہے، تیرے بندے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور پھر بھی ان کا سارا کچھ کیا کرتا دیکھ کر تو انہیں معاف کرنا چاہے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو مالک ہے. بس آگے عرض کچھ نہیں کیا کہ یہ کر، معاف کر دے یا عذاب دے دے، دونوں میں سے کوئی بات کہی نہیں. اس کو اس ادب کے کمال کے مرتبے پر منافی سمجھا. کہا مولا عذاب دے تب بھی تیرے بندے ہیں. عذاب کی بات کی تو ان کا بندہ ہونا بیان کر دیا، تیرے بندے ہیں. مالک کو بندے پر رحم ہوتا ہے نا، تو اگر تو عذاب دینا چاہے تو تیرے بندے ہیں، بندوں کی بات کر دی. اور اگر تو انہیں معاف کرنا چاہے تو تو بڑا بڑا مالک قدرت والا ہے. جب معافی کی بات آئی تو اس کی عظمت کی بات کر دی. تجھے کون پوچھ سکتا ہے؟ واہ واہ واہ. یعنی بندے کی زبان بدل جاتی ہے، اسی طرح بندے کا لسان قلب بدل جاتا ہے، پھر بندے کا حال بدل جاتا ہے، پھر ہر وقت بندے کی طلب اور اس کی جو خواہشات ہیں اس کی سمت متعین ہو جاتی ہے. قرآن مجید میں یہ بھی ہے، المائدہ میں، سورہ مائدہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ قیامت کے دن اللہ پاک فرمائے گا اے عیسیٰ، یہ جو تجھے انہوں نے الہ بنا لیا، معبود کیا،
تیری قوم کے لوگوں نے بعد میں تیری پوجا کی اور تیری والدہ کو بھی معبود بنا دیا، پوجا کی، کیا تو نے انہیں کہا تھا؟ اللہ پاک دراصل ان کی قوم کو سنانے کے لیے ان سے پوچھے گا کہ سن لو عیسیٰ کیا جواب دیتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام، کیا تو نے کہا تھا کہ عبادت کرو میری؟ اب جواب کیا بنتا ہے؟ جواب بنتا ہے نا کہ نہیں مولا، میں نے تو، بولیے، میں نے نہیں کہا تھا، یہی جواب بنتا ہے نا۔ بندہ اللہ کے حضور اپنی صفائی پیش کر رہا ہے، اس مقام پر عرض کرتے ہیں ان کنت قلتہ فقد علمتہ، باری تعالیٰ اگر میں نے ان کو کوئی ایسی بات کی ہے تو تجھ سے بہتر کون جانتا ہے۔ اپنی صفائی میں کلمہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ نہیں میں نے نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں کہا، اپنی صفائی میں جملہ نہیں بولا، معلوم نہیں۔ تو شاک دیکھتے ہیں کہ معلوم نہیں یار کا منشا کیا ہے، معلوم نہیں یار کا منشا کیا ہے۔ میں یہ کہوں اس کا منشا کچھ اور ہو، ادھر کی دوسری بات کر دو اس کا منشا کچھ اور ہو۔ عرض کیا ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے ان سے کہا تو باری تعالیٰ تجھ سے بہتر کون جانتا ہے۔ مقصد بات کا یہ ہے کہ یہ ادب، یہ ایمان کا حسن ہے، ایمان کا کمال ہے، اسی سے معرفت نصیب ہوتی ہے۔ جس شخص میں ادب کی کمی ہے اس کو نہ اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے نہ کبھی اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، اور نہ ہی اس کے عمل کو اخلاص نصیب ہوتا ہے۔ ادب مدد کرتا ہے، اور ادب ہے اللہ سے لے کر اس کی کمزور سے کمزور تر مخلوق تک، خالق سے لے کے ہر فرد مخلوق تک، ہر ایک کا حق کمال حسن سے ادا کرنا، ہر ایک کا حق کمال حسن سے بجا لانا، یہ ادب ہے۔ تو بولیے پوری زندگی اس ادب کے ساتھ بدل گئی یا نہیں؟ جی، تو اس ادب کو سیکھیں، اور سیکھیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کتاب اور خطاب، اور پھر بتایا تھا کہ اس کو کیفیت کو پختہ رکھنے کے لیے رفاقت ایک طریق ہے، رفاقت اور سنگت، رفاقت اور سنگت اور صحبت کتاب اور خطاب کی، اور پھر کچھ عمل، ہر روز کچھ عمل کرتے رہیں زندگی میں۔ چونکہ اگلے سال موسم آئے گا تو اللہ نے چاہا تو ملاقات ہوگی، میں چاہتا ہوں پختہ ہو جائیں، جم جائیں۔ ایک ایسا وقت بھی تو آنا ہے جب آپ آئیں گے مگر میں اس دنیا میں نہیں ہوں گا، ہماری آپس میں ملاقات نہیں ہوگی۔ ہر شخص جو آتا ہے وہ جاتا ہے، تو آپ اگر سنور گئے تو میری بخشش کا بھی سبب بن جائیں گے۔ جب حکم ہو گیا، اگر اللہ نہ کرے، اگر حکم ہو گیا کہ اٹھاؤ اس کو جہنم میں پھینک دو، اگر میری سزا کا حکم ہوا تو آپ میں سے کوئی تو پاس کھڑا ہوگا عرض کرنے والا باری تعالیٰ اس نے ہمیں سکھایا تھا، تو میں شفاعت کرتا ہوں اس کو بخش دے، نہ پھینک۔ تو آپ میری بخشش کا سامان بن جائیں گے، اپنی اولادوں کی بخشش کا سامان بنیں گے، اگلی نسلوں کی بخشش کا سامان بنیں گے، دین کو مضبوطی اور استحکام دیں گے۔ اللہ پاک آپ کے اندر خیر پیدا کرے اور آپ کا پورا تن اور پورا من خیر کا چشمہ بن جائے، ہر شر آپ سے دور ہو، ہر شر دور ہو۔ اللہ پاک آپ کو ذوق عبادت دے اور حلاوت طاعت دے، اور اللہ پاک آپ کو لذت اشتیاق دے، لذت شوق دے، اپنا عشق دے، اپنی معرفت دے، آقا علیہ السلام کی غلامی کا پٹا آپ کے گلے میں ڈال دے، آپ حضور کے عشق میں تڑپیں، اللہ کے عشق میں تڑپیں، ہر جھوٹا عشق و محبت آپ کے دل سے اللہ نکال دے، آپ کے دل کو اللہ اپنی خلوت گاہ بنا دے تاکہ اس کی تجلیات کا ورود ہو، اللہ آپ کی کیفیات کو حال سے بدل دے اور آپ کے حال کو ترقی دے کے مقام تک لے جائے، اور دنیا میں بھی خیر نصیب ہو اور آخرت میں بھی خیر نصیب ہو، استقامت ملے۔ کہتے ہیں یار زندہ صحبت باقی، اللہ آپ سب کو زندہ و سلامت رکھے۔ انشاءاللہ اگلے سال پلٹ کے آئیں گے، اور اللہ کو منظور ہوا تو پھر انشاءاللہ اگلے ایک نیا موضوع
کوئی چنیں گے اور پھر ان کی 10 روزہ نشستیں کریں گے مجلس۔ عشق کی بستی اللہ آباد کرے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔